انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے بیوی جائز باتوں میں نافرمانی کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ صبر کریں، دوسری شادی کریں یا طلاق دیں؟ ارشاد صاحب کہتے ہیں، ملتان سے ہیں، کہتے ہیں میرے ابو نے میری بہن کی شادی وٹے سٹے میں کر دی تھی جب وہ نابالغ تھی۔ اب وہ بالغ ہو گئی اور کہہ رہی ہے کہ میں نے ادھر شادی نہیں کرنی، لڑکے والوں سے ہم نے طلاق دینے کا کہا ہے لیکن وہ طلاق بھی نہیں دے رہا اور لڑکی بالکل راضی نہیں ہے، تو کیا اب ہم عدالت سے خلا لے سکتے ہیں؟ لڑکے والوں کو ہم نے پیسے کی بھی آفر کی ہے لیکن وہ نہیں مان رہے اور کہہ رہے ہیں کہ عدالت ہمیں بلائے گی تب بھی ہم نہیں آئیں گے، تو کیا عدالت کے ذریعے سے ہم خلا لے سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر نابالغ بچی کا نکاح ہو گیا اور انتظار کیا کہ بالغ ہوگی تو ہم اس کی رخصتی کریں گے، ایسا ہی ہوتا ہے، ظاہر ہے نابالغ بچی کی تو رخصتی نہیں کی جاتی اور بچی چھوٹی ہے تو اس کی شرعاً اجازت بھی نہیں ہے رخصتی کرنے کی، تو پھر بچی اگر بالغ ہوتے ہی یہ کہہ دے کہ مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے، تو اگر والد کے علاوہ کسی نے نکاح کرایا ہو تو اس کو حق ہے، لیکن اگر والد نے کرایا تو چونکہ والد سے بہتر بیٹی کے لیے کوئی بھی نہیں سوچ سکتا، تو پھر والد کا کیا ہوا نکاح ختم نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ باپ نے اس نکاح میں واضح طور پر بیٹی کے مفاد کو قربان کیا ہے۔ جیسے بعض لوگ اپنی بیٹیاں بیچ دیتے ہیں پیسے لے کے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کا بڈھوں سے نکاح کر دیتے ہیں، تو وہ تو نکاح ہی شرعاً کالعدم ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں باپ نے بیٹی کا فائدہ نہیں دیکھا، اپنا فائدہ دیکھا ہے۔ اگر اس نکاح میں باپ نے بیٹی ہی کا فائدہ دیکھا تھا، وٹا سٹا فی نفس ہی جائز ہے، بشرطے کہ دونوں طرف مہر ہو، دونوں طرف الگ الگ مہر ہو، لیکن اب سوسائٹی میں اس کے نقصانات بھی ہیں لیکن وہ یقینی نقصانات نہیں ہیں۔ تو باپ نے اگر بیٹی کا نکاح کیا تھا اور بیٹی کے مفاد کو سامنے رکھ کر، اس کے فیوچر کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا تھا، تو پھر بچی کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس نکاح کو ختم کرے۔ اب اگر وہ نہیں شوہر کے پاس جانا چاہتی کسی بھی وجہ سے، وہ تو کوئی بھی خاتون کبھی بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر کے پاس نہ جانا چاہے، ہو سکتا ہے وہ 5 سال کے بعد کہتی میں نہیں رہنا چاہتی، تو کوئی بھی خاتون، اس کے لیے پھر شریعت نے خلا کا راستہ رکھا ہے۔ اور خلا کیا ہے قرآن نے بیان کر دیا سورہ بقرہ میں، اس پر میرا پورا ایک بیان بھی ہے، کلپ ہے، ریکارڈ ہے، وہ آپ سن سکتے ہیں پورے دلائل کے ساتھ، کہ اگر میاں بیوی نہیں رہ سکتے، یعنی بیوی چاہتی ہے شوہر سے علیحدگی، فلا جناح علیہما فیما افتدت بھی، تو شوہر کو راضی کیا جائے کہ وہ مہر لے لے یا اور بھی مزید کچھ رقم لے کے اس کو چھوڑ دے، اور یہ کام شوہر اگر خود سے نہ کر رہا ہو تو کورٹ کا سہارا لیا جا سکتا ہے، کیونکہ کورٹ کے نوٹس کو اور کورٹ کی بات کو شوہر سیریس لے گا کہ بھئی واقعی میری وائف جو ہے علیحدگی نہیں چاہتی ہے، اور کورٹ سے یہ تحفظ بھی ہوگا کہ جو پیسے میں نے متعین کیے وہ مجھے مل جائیں گے، اس لیے شریعت نے اس میں کورٹ میں جانے کا حکم دیا خلا میں، ورنہ خلا خود سے بھی ہو سکتا ہے کورٹ میں جائے بغیر۔ اب آپ نے کہا کہ لڑکے سے مطالبہ کیا، وہ 2 باتیں کر رہا ہے، نمبر 1 یہ کہ میں خلا نہیں دوں گا، میں نہ مہر واپس دوں گا نہ میں خلا دوں گا، نمبر 2 میں کورٹ بھی نہیں جاؤں گا، تو پھر شریعت کا حکم یہی ہے کہ لڑکی کی رخصتی کر دی جائے اور اس کو محبت سے سمجھایا جائے کہ دیکھو سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے اور 100% چاہتے ہیں اپنی دنیا میں پوری نہیں ہوتی، ویسے بھی بچیاں ناسمجھ ہوتی ہیں، یہ کسی اور کے پاس جائے پتہ نہیں وہ کیا کرے اس کے ساتھ معاملہ۔ باپ 99% یعنی باپ کے فیصلے میں غلطی کا امکان کم ہے اور کم عمر بچی کے فیصلے میں غلطی کا امکان زیادہ ہے، تو اس لیے باپ کے فیصلے کو جب ہو چکا ہے تو اب اس کو مان لینا چاہیے۔ میں باپوں کو ترغیب نہیں دے رہا کہ نابالغ بچی کا نکاح کر دیا کریں، یہ ایک الگ بحث ہے کہ کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ اب ایک کام ہو گیا ہے، ایک تو نہ ہوا ہوتا نا تو پھر تو ہم منع کرتے باپ کو، بھائی کیوں نکاح کر رہے ہو آپ ایک کم عمر بچی کا، لیکن اب ایک کام ہو گیا ہے تو پھر اس میں دیکھا جائے کہ اگر اس لڑکے میں کوئی بڑی خرابی نہیں ہے، کوئی واضح خرابی نہیں ہے اس میں، نارمل ایک جیسے لڑکے ہوتے ہیں اسی طرح ہے، تو پھر بچی کو محبت سے سمجھایا جائے کہ بھئی آپ رخصتی پہ آمادہ ہو۔ اور اگر اس لڑکے میں کوئی خرابی ہے جس کی وجہ سے بچی کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر اس خرابی کو لکھ کے بھیجا جائے کیا خرابی ہے۔ بعض خرابیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں کورٹ اگر خلا دے دے تو وہ خلا کنسیڈر ہوتا ہے، چاہے شوہر اس پہ راضی ہو یا نہ ہو، تو بہتر یہ ہے کہ اس لڑکے کے حالات لکھ کے دارالعلوم کرنگی یا جامعۃ الرشید بھیج دیے جائیں، یا ہمارے پاس یہاں دارالافتاء والارشاد میرے ایڈریس پہ بھیج دیے جائیں، مفتی طارق مسعود، جامع مسجد الفلاحیہ، سیکٹر 10 نارتھ کراچی، اس ایڈریس پہ پوسٹ کر دیں، اور اس میں جو شوہر کے پورے حالات، اس کا فون نمبر، تاکہ ہم اس سے بھی تو پوچھ سکیں نا کہ کراس کویشچن کر کے کہ واقعی جو الزامات تم پہ لگائے جا رہے ہیں تم میں ہیں یا نہیں۔ تو اگر واقعی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکا صحیح نہیں ہے، لڑکی کے جوڑ کا نہیں ہے، اس کا بیسک نان نفقہ ادا نہیں کر رہا، یا اس کو کچھ ویلڈ ریزنز ہوتی ہیں، تو پھر اس میں ہم طریقہ بتا دیں گے بھئی کس طرح سے کورٹ میں کیس فائل کریں، جس طرح سے کہ اس طرح فائل کرنے سے وہ واقعی شرعی خلا ہو جائے گا۔ لیکن اگر لڑکے میں کوئی خرابی نہیں ہے تو پھر باہر صورت لڑکے ہی سے طلاق لینی پڑے گی، ادروائز کورٹ کا خلا پھر ایسی صورت میں وہ کل عدم شمار ہوگا شرعی طور پر، تو یہ نکاح ختم نہیں ہوگا۔
لیکن والدین کو چاہیے اس طرح نہ کیا کریں. نابالغ بچی کا نکاح باپ اگر کر دے ہو تو جاتا ہے، لیکن شریعت میں یہ حوصلہ افزائی والا عمل نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے جب شریعت میں اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہے تو شریعت نے اس کی اجازت کیوں دی؟ اجازت بہت ساری وجوہات کی بیس پہ دی گئی ہے. وجہ اس کی ہے کہ اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے. ہر وقت ملکی حالات ایک جیسے نہیں رہتے. بعض دفعہ جنگوں میں شکست ہو جاتی ہے، بعض دفعہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، بعض دفعہ باپ کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ رشتہ میرے ہاتھ سے نکل گیا تو مجھے ایسا رشتہ ملے گا نہیں کبھی بھی، تو اس لیے وہ لڑکی کی بلوغت کا انتظار نہیں کرتا، تو اس لیے وہ نکاح کر دیتا ہے کہ بھئی چلو رخصتی بعد میں کر دیں گے لیکن ابھی اس کے نام تو کر دو لڑکی. تو بیسیوں قسم کی جب انسان پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو پتہ چلتا ہے. تو جب تک ایسی شدید مجبوری نہ ہو تو نابالغ بچی کا نکاح یہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ شریعت میں اس کی ترغیب نہیں ہے. نبی نے بالغ ہونے کے بعد نکاح کی ترغیب دی ہے. اور پھر بعض علاقوں میں تو ظلم بھی ہوتا ہے بچیوں کے ساتھ، بوڑھے آدمیوں سے ان کی شادیاں پیسے لے کے کر دی جاتی ہیں. تو ایسا نکاح تو شریعت میں کالعدم ہوگا، منعقد ہی نہیں ہوگا. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے بیوی جائز باتوں میں نافرمانی کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ صبر کریں، دوسری شادی کریں یا طلاق دیں؟ جائز باتیں ہوں اور اس کی طاقت سے زیادہ نہ ہوں تو پھر ایسی بات میں بیوی پر شوہر کی اطاعت لازم ہے. البتہ اس میں عرف کا بھی دخل ہے کہ کس طرح کی باتوں کا حکم دیا جا رہا ہے. مثال کے طور پر اگر زوجہ کا تعلق بہت مالدار گھرانے سے ہے، جہاں کروڑ پتی ارب پتی خاندان سے ہے، جہاں پر گھر کے کام کاج عورتیں کرتی نہیں ہیں. اب رائل فیملی میں اگر کوئی شادی کرے گا تو وہ تھوڑی بادشاہ کی بیٹی گھر میں پوچھا لگائے گی وہ یا برتن دھوئے گی. وہ تو بہت ہی اونچی فیملی میں اگر آپ نے شادی کی ہے تو پھر بیوی پر اس طرح کے کاموں میں اطاعت لازم نہیں ہے کہ گھر میں جھاڑو لگائے یا پوچھا لگائے یا برتن دھوئے، کیونکہ ان کے رواج میں نہیں ہے یہ، بلکہ وہاں نوکر چاکر ہوتے ہیں. بلکہ الٹا شوہر کو بیوی کے لیے نوکر رکھنا پڑے گا بیوی کی خدمت کے لیے. تو خدمت کا دائرہ کار ہر ایک کے لیے الگ ہے. ہاں بیوی ایسے خاندان کی تھی جہاں گھر میں عورتیں خود سے سارا کام کرتی ہیں، گھروں میں جھاڑو بھی خود ہی لگاتی ہیں، کوئی بہت لینڈ لارڈ فیملی سے ان کا تعلق نہیں ہے، تو پھر بیوی کو گھر کے کام کرنے پڑیں گے. شوہر اگر کہے گا تو پھر بیوی پر لازم ہوگا کہ لازمی کرے، وہ نہیں کرے گی گناہ گار ہوگی، کیونکہ یہ پھر جائز مطالبہ ہے شوہر کا. کوئی ایسا کام نہیں کہہ رہا جو اس کے اسٹینڈرڈ سے ہٹ کرو، تو اس لیے ایسی صورت میں بیوی پر شوہر کی اطاعت لازم ہوگی. تو اسٹینڈرڈ دیکھا جائے گا کہ وہ کس خاندان کی ہے. باقی جو نارمل چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں، جائز باتیں ہوتی ہیں، تو اس میں عورت پر بہرحال شوہر کی اطاعت لازم ہے انتظامی معاملات میں، کیونکہ شوہر گھر کا سربراہ ہے، اور انتظامی چیزوں میں جن کا مینجمنٹ سے تعلق ہو ان میں سربراہ کی اطاعت کرنا شرعاً لازم ہوتا ہے. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا تعلق انسان کے بنیادی رائٹس میں سے ہے یا شریعت کے حقوق میں سے ہے، تو اس میں شوہر پھر بلا وجہ کی پابندیاں نہیں لگا سکتا. مثال کے طور پر بیوی اگر والدین سے ملنا چاہتی ہے، یہ نہیں کہ روزی اٹھ کے جا رہی ہے، کبھی کبھار ملنا چاہتی ہے، تو چونکہ والدین سے ملنا یہ اسلام کا بھی حکم ہے، اور بیوی کے اپنا بھی حق ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے، قریبی رشتہ داروں سے، بھائی بہنوں سے مل سکتی ہے. تو اس میں شوہر پابندی نہیں لگا سکتا کہ نہیں مل سکتی، الا یہ کہ کہیں کوئی بہت زیادہ فساد پیدا ہو رہا ہو، کیونکہ بعض لوگ عورت کے کان بھرتے ہیں اور گھر خراب کرتے ہیں. ورنہ نارملی شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے کہ شوہر بیوی پر اس طرح کی پابندیاں لگائے، یا شوہر بیوی پہ بلا وجہ پابندی لگا رہا ہے تم نے یہ نہیں کھانا وہ کھانا ہے. بھائی اس کا پیٹ ہے، اس کی چاہت ہے، وہ جو مرضی کھائے. تو خامخواہ کی جو ٹینشنیں دینے والے میاں ہوتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، اس میں تو کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے، لازم نہیں ہے. لیکن جو جائز باتیں جن کا گھر داری سے تعلق ہے، مینجمنٹ سے، گھر بھی ایک اسٹیٹ ہوتی ہے، ریاست ہوتی ہے چھوٹی سی، اس کا بھی ایک سربراہ ہوتا ہے جس کو جو مرد ہوتا ہے اللہ نے اس کو سربراہ بنایا ہے. تو جیسے ملک کے سربراہ کی جائز باتوں میں اطاعت لازم ہے، ایسے ہی گھر کے سربراہ کی جائز باتوں میں اطاعت عورت پر اور بچوں پر لازم ہے. باقی آپ نے کہا کہ پھر بھی نافرمانی کرے تو صبر کریں یا شادی کریں یا طلاق دیں. صبر کریں، شادی تو ویسے ہی کر لیں، اطاعت کرے تو بھی کر لیں شادی، وہ تو اللہ نے ویسی ترغیب دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کے بعد بھی کتنی شادیاں کی ہیں. حالانکہ سیدہ عائشہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھی اور آپ میں کوئی خرابی نہیں تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں، اس کے باوجود بھی کی ہیں. اللہ نے جو قرآن میں فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ نکاح کرو جو عورتیں تمہیں پسند آئیں، جو مناسب لگیں، ان میں 2 3 4 4 سے نکاح کرو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پہلی عورت نافرمان ہو، نالائق ہو تو دوسری کرو. اللہ نے کہا جو بھی پسند آئے ان سے کرو، یعنی چاروں پسندیدہ ہونی چاہیے، چاروں مناسب ہی ہونی چاہیے. کوشش کریں. باقی یہ کہ طلاق کی طرف نہ جائیں. طلاق کا تو انتہائی ایسی صورت میں اقدام کرنا چاہیے جب حدود اللہ پہ قائم رہنا بہت ہی مشکل ہو جائے، اور اس کا بھی پھر ایک پروسیس ہے طلاق کا، جلد بازی میں نہ کیا جائے یہ کام.
طلاق کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہوتے ہیں گھر میں بیوی کے کام کاج نہ کرنے سے، یعنی وہ کام کاج نہیں کرتی، اس کا اتنا نقصان نہیں ہوگا دونوں کو، لیکن طلاق دے دی تو دونوں کو اس کا بڑا بھاری بھرکم نقصان ہو سکتا ہے، اور یہ نقصان صرف عورت کو نہیں ہوتا، میاں کو بھی ہوتا ہے۔ عمرہ کرنے سے پہلے سب رشتہ داروں اور محلے والوں سے ملنا ضروری ہے؟ نہیں جی، ایسی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ سلام دعا کر لینی چاہیے، اچھے مبارک سفر پہ جا رہے ہیں، ہیلو ہائے السلام علیکم کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک، تو وہ دعاؤں کا کہہ دیتے ہیں، ان کے لیے دعا کر لینی چاہیے۔ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے اگر پیر قبلے کی طرف پھیلا لیں تو سجدے پر تو زمین پر سجدہ کیسے کریں؟ اگر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں اور پاؤں موڑنا مشکل ہے اور قبلے کی طرف مجبوری میں پھیلانے پڑ رہے ہیں، جیسے بیمار لوگ کو بیچارے گھٹنے فولڈ نہیں کر سکتے وہ، تو پھر اشاروں سے سجدہ کریں، رکوع میں تھوڑا سا جھکیں، سجدے میں تھوڑا اور زیادہ جھک جائیں، اور یہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے سے 1000 گنا بہتر ہے۔ کرسیوں کے رواج کو ختم کریں مسجدوں میں، اتنی کرسیاں آ گئی ہیں، یہ چرچ بن جائیں گی، مسجدیں دیکھنے میں ایسا لگے گا جیسے چرچ ہے۔ تو اگر زمین پہ بیٹھ کے کھڑے ہو کے نماز مشکل ہے بھائی، نیچے زمین پہ بیٹھ کے پڑھو، پاؤں قبلے کی طرف کریں، ٹانگیں پھیلا لیں آگے، اشاروں سے رکوع سجدہ کریں، یہ زیادہ سنت کے قریب ہے بنسبت کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے۔ اگر ناپاک بدن پر پاک کپڑا پہن لیا تو کیا کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا؟ اگر ناپاک بدن پر جو گندگی نجاست تھی وہ خشک تھی، سوکھی ہوئی تھی، تو پھر اس کے اوپر دوسرا کپڑا پہننے سے وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوتا۔ البتہ جسم پر اگر گیلی نجاست لگی ہوئی تھی، گیلی گندگی تھی، چونکہ آپ پھر اپنے کپڑے پہنیں گے تو وہ ظاہر ہے گیلا ہونے کی وجہ سے ان کپڑوں میں بھی سرایت کر جائے گی، تو پھر وہ کپڑے ناپاک ہوں گے۔ میں ایک ٹیلر ہوں اور دوسری دکان سے کام لے کر انہیں کام کر کے دیتا ہوں، اگر ان کا کپڑا بچ جائے تو کیا میں بغیر اجازت خود استعمال کر سکتا ہوں؟ عام طور پر جو کپڑا بچ جاتا ہے تو کپڑے کے مالکان کی طرف سے اجازت ہی ہوتی ہے کہ جو بچ گیا تو وہ کوئی واپسی کا مطالبہ نہیں کرتے، پھر بھی احتیاط اسی میں ہے کہ آپ ان سے صراحتاً پوچھ لیں یا لکھ کے لگا دیں، بھائی جو کپڑا بچ جائے گا تو ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم اس کپڑے کو جہاں چاہیں استعمال کر سکیں، اس طرح کے ایک بورڈ لکھ کے لگا دیں تو بالکل بے غبار معاملہ ہو جائے گا۔ ورنہ اصولی طور پر تو جواب یہی ہے کہ جو کپڑا سلواتے ہیں ان کا کپڑا اگر بچ جائے تو ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتی، اس سے سروکار نہیں ہوتا اس سے کہ وہ کون استعمال کر رہا ہے، تو وہ ٹیلر کو گویا دلالتاً اجازت ہی ہوتی ہے کہ جو چاہے کرو بھائی اس کا۔ کیا خواتین اذان سے پہلے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جی ہاں، جب وقت داخل ہو جائے تو نماز پڑھی جا سکتی ہے چاہے اذان نہ بھی ہوئی ہو۔ کیا زوال کے وقت قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ ارشاد صاحب کہتے ہیں جی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے بہتر کتاب کون سی ہے؟ 2 کتابیں اچھی ہیں، ایک الرحیق المختوم ہے اہل حدیث عالم کی، بڑی شاندار کتاب ہے، اور ایک سیرت مصطفیٰ کے نام سے، یہ دونوں کتابیں، یہ دوسری ایک دیوبندی عالم کی ہے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی، اور دوسری کتاب الرحیق المختوم، اس کو ایوارڈ ملا ہے سعودیہ میں، اردو میں ترجمہ بھی ملتا ہے، یہ دونوں میں سے کوئی بھی پڑھ لیں۔ یہ ذرا بڑی ہے، لمبی ہے الرحیق المختوم، دوسری کتابیں مختصر ہیں۔ تو سیرت مصطفیٰ کے نام سے بھی ایک کتاب ہے بہت زبردست، تو غالباً میں نے اسی کتاب کا 2 دفعہ نام لے لیا، سیرت مصطفیٰ، یہ ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، یہ بھی اچھی کتاب ہے، آپ پڑھ لیں۔ 2 کتابیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ زیادہ بہتر کتابیں ہیں، باقی کتابیں تو بہت ساری ہیں۔ اچھا بھائی، محمد بشیر حیدرآباد سے، حلال روزی حاصل کرنے کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے۔ یا رزاقو کثرت سے پڑھا کریں، رات کو تہجد میں اٹھ کے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں۔ حدیث میں آتا ہے رات کے آخری حصے میں اللہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں حل من مسترزقین ارزق لہ، کوئی ہے مجھ سے روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں، تو بہترین وقت ہے آپ اس میں آئیں، اللہ سے دعا مانگیں۔ تو اسی طرح یا رزاقو پڑھیں، یا حسبی اللہ و نعم الوکیل زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، تو واللہ خیر الرازقین یہ پڑھ لیا کریں جب موقع ملے۔ تو یہ کچھ وظائف ہیں جن کے پڑھنے سے اللہ سے امید ہے کہ رزق میں برکت ہوگی۔ باقی اصل کام جو اسباب اختیار کرنے کا، اس سے غافل نہ ہو۔ صرف یہ نہیں کہ بستر پہ پڑے پڑے آپ وظیفے پڑھ رہے ہیں، صبح اٹھیں، جاب تلاش کریں، محنت کریں، کوئی ایبیلٹی اپنے اندر پیدا کریں، پڑھائی لکھائی میں دل نہیں لگاتے، پھر جب جاب نہیں ملتی ہے تو پھر وظیفے پڑھتے ہیں، پھر بھی نہیں ملتی تو کہتے ہیں دیکھو ہم نے اللہ کا نام لیا پھر بھی اللہ روزی نہیں دے رہا۔ تو ایک پورا پروسیس ہے روزی کا بھائی، اس سے گزر کے جائیں، پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اپنی طرف سے جو کام ہے وہ تو پورا کریں۔ ارباز رسول انڈیا سے، ہماری مسجد میں جو قالین بچھا ہوا ہے ہمیں شک ہے کہ اس کے ڈیزائن میں جانور بنے ہوئے ہیں، تو کیا اس میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ شک سے کچھ نہیں ہوتا، بہت سے لوگ وہمی ہوتے ہیں، ان کو بادلوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے بندر بنا ہوا ہے، اور مسجدوں میں ڈیزائن ایسے ہوتے ہیں جن کو لگ رہا ہوتا ہے بت بنا ہوا ہے، تو یہ شک وک کو چھوڑ دیں، آپ کچھ بھی نہیں، آپ کی مسجد کے کارپیٹ بالکل ٹھیک ہے، نماز پڑھیں تمیز سے اچھے بچوں کی طرح۔
برکت علی بصیر پور سے، کیا وضو کرتے وقت کلمہ پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں جی، وضو کی دعا ہے اللہم اغفر لی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا ہے وضو کے بعد کی۔ راجستھان انڈیا سے مفتی صاحب، میں نماز پڑھاتا ہوں تو بہت ہچکچاہٹ ہوتی ہے اور اس میں سورت بھول جاتا ہوں اور پھر آگے کچھ یاد نہیں آتا، برائے مہربانی کوئی حل بتا دیں۔ آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے اس لیے جب آپ پرانے امام ہو جائیں گے، پکے ہو جائیں گے، تو پھر یہ گھبراہٹ ختم ہو جائے گی۔ نیا نیا امام ہوتا ہے تو پھر اس میں یہ گھبراہٹ ہوتی ہے، اور اگر پرانے ہو کے بھی ہچکچاہٹ ختم نہیں ہوتی پھر یہ آپ کے دل کی کمزوری ہے۔ پھر ڈاکٹر کو بتائیں، کوئی آپ کو مقوی دے گا، خمیرہ مراویر اور خمیرہ گاؤں زبان اور اس طرح کے جو حکیم کو بتائیں گے تو یہ خمیرے دے گا آپ کو، مقوی قلب خمیرے دے گا۔ ڈاکٹر کو بتائیں گے تو کوئی ہو سکتا ہے ملٹی وٹامن دے دے آپ کو تاکہ آپ تھوڑے پاورفل ہو جائیں۔ باقی نئے نئے امام بنے ہیں تو نئے جب انسان امام بنتا ہے تو سب کو ہچکچاہٹ ہوتی ہے، نارمل ہے یہ۔ جب نماز پڑھاتے رہیں گے تو یہ ہچکچاہٹ ختم ہو جائے گی۔ کیا مسجد میں مولی کھا سکتے ہیں؟ نہیں جناب، مولی میں اسمیل ہوتی ہے، کچا پیاز اور مولی یہ کھا کے مسجد میں جانا بھی ٹھیک نہیں ہے، اور مسجد میں بیٹھ کے کھانا تو بالکل ہی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ پکی ہوئی مولی ہو کھا سکتے ہیں۔ تعویذ پہن کر میت کے پاس جانا کیسا ہے؟ تعویذ پہننا، پہلے تو یہ پوچھیں، تعویذ پہننا پسندیدہ کام نہیں ہے، مت پہنے۔ باقی میت کے پاس کسی نے تعویذ پہنا ہو تو جا سکتا ہے، نہ اس کے سے میت کو فائدہ ہوگا، نہ اس کو کوئی نقصان ہوگا، نہ کسی کو نقصان نہ کسی کو فائدہ، پرچی ہے گلے میں لٹکی ہوئی ہے۔ بہرحال جائز ناجائز کی بحث میں نہیں پڑھتا، کمال توکل یہی ہے کہ یہ ان چیزوں سے انسان دور رہے، اور اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال کمال توکل یہی ہے کہ نہ پہنا جائے تعویذ۔ محمد ایان صاحب، ہمارے چچا مدرسے حفظ کرنے گئے تھے، چچا گئے تھے ماشاءاللہ، 6 پارے حفظ کر کے واپس آ گئے۔ کیوں بھائی؟ سب کہتے ہیں کہ ان پر اثرات ہیں، بہت سے مولاناؤں کو بتایا، کوئی کہتا ہے شیطان ہے، کوئی کہتا ہے اثرات ہیں۔ جن مولاناؤں نے بولا نا شیطان ہے، ان کے بارے میں ڈاؤٹ ہے کہ وہاں کوئی ایسی قسم کی چیز نہ ہو۔ دماغی ڈاکٹر کو کہا تو دکھایا تو اس نے کہا دماغی مرض ہے، اور دوا بھی دے دی، بستر گیلا کر دیتے ہیں۔ اب شادی کرنے کا کہہ رہے ہیں، ہم ان کی شادی کرا دیں، ہم بہت پریشان ہیں، شادی کرا دیں، لیکن جو علاج ان کا چل رہا ہے تھوڑے دنوں میں ان کی وائف کا بھی وہی علاج شروع ہو جائے گا، تو بھائی پہلے ان کا دماغ تو سیٹ کرا دو اور ڈاکٹر سے علاج کرائیں۔ اگر آپ نے ان کے عاملوں کے پاس لے گئے تو ان کی بیماری کم نہیں ہوگی، بڑھ جائے گی، اور وقتی فائدہ ہوگا لیکن بیماری بڑھے گی۔ تو 99.9% یہ دماغی بیماریاں ہی ہوتی ہیں، اور شروع میں ان کا بہت آسانی سے علاج ہو جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر کو دکھائیں، میڈیسن دے دیں گے، انشاءاللہ کوئی کیمیکل آگے پیچھے ہو گئے سیٹنگ پہ آ جائیں گے۔ جب بالکل سیٹنگ پہ آ جائیں تو پھر ان کی شادی کر دیں تاکہ اگلے کی سیٹنگ خراب نہ ہو، ورنہ اس کو بھی جن چڑیل بھوت آنا شروع ہو جائیں گے عاملوں کے بقول۔ انس ملک انڈیا سے، کیا شادی کے بعد ساری عمر اللہ کے راستے میں گزار سکتے ہیں؟ گزاریں گے تو وہ اللہ کا راستہ کہلائے گا نہیں، کیونکہ بیوی کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ اگر بیوی کو، جوان بیوی کو چھوڑ کر آپ چلے گئے اور گھر ہی نہیں آ رہے، اللہ کے راستے میں ہی ہیں، تو وہ اللہ کا راستہ تھوڑی ہے، پھر تو وہ لیبل اللہ کے راستے کا ہوگا، وہ شیطان کا راستہ۔ تو اس لیے جب بیوی ہے تو اس کے بھی حقوق ہیں، تبلیغ میں بھی وقت لگائیں، اللہ کے راستے میں بھی وقت لگائیں، بیوی کے بھی حقوق پورے کریں، تو یہ سب چیزیں ساتھ لے کے چلنی ہیں۔ سر کے اوپر سے پیسے گھما کر صدقہ دینا جائز ہے یا ویسے بھی دے سکتے ہیں؟ سر کے اوپر سے پیسے گھما کے صدقہ یہ ناجائز ہے، اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے جواز کی، اور یہ کبھی بھی ہمیں نہیں ملتا کہ یہ عمل سنت سے ثابت ہو۔ صدقہ دے دیں، بس دل میں نیت کر لیں کہ اللہ یہ صدقہ میں دے رہا ہوں تاکہ بلائیں ٹلیں، اور فلاں سے بلا ٹل جائے، تو نیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے۔ تو میرے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا تم نے، اس لیے اللہ نے 4 شرطیں بیان کی ہیں، یہ بہت اہم آیت ہے۔ قرآن کہتا ہے جس کام کو میں کام کہتا ہوں نا، جس پہ آخرت میں کامیابی ملے گی، درجات بلند ہوں گے، اس کام میں 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، سب سے پہلے ہر کام میں نیت کیا کی جائے؟ آخرت، اللہ کی رضا۔ اگر آپ جم بھی جا رہے ہو نا، ڈولے شولے بنا رہے ہو، اس میں بھی آخرت کی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا، آخرت میں کام آئے گا۔ نہیں ملے گا، صرف مقابلہ بازی ہے، دوسروں کو دھاک جمانا کہ اسپیڈ بریکر میرے پاس اتنے بڑے بڑے آ گئے ہیں، اتنے بڑے بڑے اسپیڈ بریکر ہوتے ہیں پورے یوں کر کے، تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، دنیا میں عزت مل جائے گی، شہرت مل جائے گی۔ اب آپ کہو بھائی آخرت کی نیت سے ورزش کیسے کی جائے؟ آخرت کی نیت سے ایسے کی جائے، سب سے پہلے اللہ کو طاقتور مومن، کمزور سے زیادہ بولو محبوب۔ نمبر 2، آپ کی صحت اچھی ہوگی، دوسرے پہ بوجھ، بولو نا جلدی جلدی، جملہ تو نہیں بنو۔ اللہ کو محتاج پسند ہے جو دوسروں کے ڈیپینڈ کر کے رہے، یا اوپر والا ہاتھ پسند ہے؟ اوپر والا ہاتھ۔ صحت مند آدمی خوش رہتا ہے، دوسروں کو بھی خوش رکھتا ہے۔ بیمار ہو گئے، دوسروں پہ بوجھ بنے ہوئے۔ میرے والد صاحب کی اللہ مغفرت فرمائے، ہم پاکستان نیوی سے ریٹائر ہوئے تھے تو سارے کام خود کرتے تھے، ٹھک 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 ایسے، ہمیشہ چلتے پھرتے، ایکٹیو دیکھا۔ وہ اپنے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ جو آدمی خوددار ہوتا ہے نا، خوددار،
وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ میں دوسروں پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دوں, وہ کبھی بھی نہیں چاہتا. میرے والد صاحب کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ ساری زندگی کبھی کسی سے قرضہ نہیں لیا تو شاید میں غلط نہیں ہوں گا. وہ کمیٹی بھی نہیں ڈالتے تھے, صحیح ہے نا, کمیٹیاں نہیں ڈال, جیسے ہوتا ہے نا لوگوں کی عادت ہے کمیٹیاں ڈال, نکلیں گے تو یہ کریں گے, نا کمیٹی بھی نہیں ڈالنی, جتنا ہے جیب میں اسی پہ بس جو ہوگا اسی پہ ہوگا. وہ کمیٹیوں کے قائل ہی نہیں تھے کہ یہ جو پہلے لوگ کمیٹیاں آج بھی ڈلتی ہیں کہ بھائی جتنا ہے اس پہ گزارا کرو, کمیٹی میں بھی آپ دوسرے کے محتاج رہتے ہو. تو ان کی ایک مزاج تھا کہ محتاج نہیں رہنا کسی کا. آخری عمر میں مجھے یاد ہے فالج سے بچنے کی بہت دعا مانگتے تھے, کیونکہ 63 سال کی عمر تھی, اس میں جو ہے نا فالج کا بڑا خطرہ ہوتا ہے نا, تو وہ اس کی بہت پناہ مانگتے تھے, اللہ مجھے فالج سے بچانا. کیوں بچانا, مقصد کیا تھا, بھائی محتاج ہو جائیں گے ایک ایک چیز میں, کھانے پینے میں, تو چلتے پھرتے تھے بالکل فٹ فاٹ. میں مدرسے میں تھا, اطلاع آئی کہ والد صاحب کو فالج کا اٹیک ہوا ہے, تو میں نے کہا یار اب والد صاحب تو اتنی دعا مانگتے تھے اللہ مجھے فالج سے بچانا, تھوڑی دیر میں اطلاع آئی کہ انتقال ہو گیا. تو مجھے لگا کہ اتنا تو کر لیا نا اللہ نے کہ بستر پہ نہیں لٹایا, نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے عشاء کی جماعت میں, وہیں فالج کا اٹیک ہوا ہے, اقامت ہو رہی ہے, اپنے پاؤں پہ چل کے آئے ہیں مسجد, ایسے تگڑ تگڑ جیسے میری نہیں ویڈیوز آ رہی ہوتی, ٹھین ٹھین جا رہا ہوں ایسے والد صاحب کی بڑی کڑک چال تھی, میری تو ایسی نہیں ہے لیکن بہت کڑک چال تھی والد صاحب کی, آواز بھی بڑی خاندانی رکھی ہوئی تھی انہوں نے, کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہیں سے بھی ان میں بڑھاپے کے اثرات ہیں. تو بیٹھے مسجد میں اور فالج ہوا اور اقامت ہو رہی ہے, تو ان کو اندازہ ہو گیا بھائی میرا دھڑ کام کرنا چھوڑ دیا ہے, تو اشارہ کیا کہ لوگوں کو نا کہ آپ لوگ جاؤ, تو اٹھا کے ایمبولینس میں لے گئے, بالآخر ڈیتھ ہو گئی چند یعنی تھوڑی دیر میں. تو مجھے ایک اندازہ ہوا بھائی دیکھو اللہ نے محتاجی سے بچا لیا, خاتمہ بھی اچھا کر لیا اللہ تعالیٰ نے. تو طاقتور اگر آپ ہوگے تو دوسروں کے محتاج بولو نہیں ہو. اس نیت سے آپ جم جاؤ, اس نیت سے آپ جاگنگ کرو, ایکسرسائز کرو کہ بھائی صحت اچھی ہوگی, محتاج کس کا رہوں گا, اللہ کا, دوسروں کی مدد کروں گا, بلکہ دوسرے بیماروں کی مدد کروں گا. دیکھو جہاز میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, دوسرے کے آکسیجن ماسک لگانے سے پہلے کس کے لگائیں, اپنے لگائیں. جہاز میں نا اکثر جب بھی آپ بیٹھتے ہیں جہاز میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, اگر یوں ہو گیا تو اس دروازے سے نکل کے بھاگنا ہے, یہ اگر خدا نخواستہ حادثہ ہو گیا تو یہ کرنا ہے. پہلی دفعہ آدمی جہاز میں بیٹھتا ہے سب کچھ غور سے سن رہا ہوتا ہے, اگر یہ ہو گیا تو یوں کرنا ہے, یہ ہو گیا تو عادی ہو جاتا ہے نا, تو پھر بھول جاتا ہے وہ, پھر جب حادثہ ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا نکلنا کہاں سے. تو اس میں یہ ہدایات لازمی دی جاتی ہیں, جب بھی آپ جہاز میں بیٹھو گے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ اگر آکسیجن کی کمی ہو گئی, فضا میں آکسیجن نہیں ہوتی, مصنوعی آکسیجن دی جاتی ہے, تو آکسیجن ماسک اوپر سے گرے گا, آپ کا بچہ ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے ادھر بھی ماسک گرے گا, تو پہلے بچے کے نہیں لگانا ماسک, پہلے کس کے لگانا ہے, بولو اپنے. اب وہاں انسان کہتا ہے یار یہ تو غیر اخلاقی حرکت ہے, بچے کو تڑپنے دیں, ہیں بھائی بچے کو تڑپنے دیں, پہلے اپنے لگائیں پھر بچے کے لگائیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے دو بھوکے بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کو ہدایات دی جا رہی ہوں کہ جب کھانا آئے تو پہلے خود پراٹھے کھانے ہیں, دوسرے کو بعد میں کھلانا ہے. یہ اخلاقیات ہیں, غیر اخلاقی حرکت ہے نا یہ. بھائی ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے دو بھوکے بیٹھے ہوئے ہوں اگر کھانا آئے تو پہلے دوسرے کو کھلانا ہے, خود صبر کرنا ہے. لیکن جہاز میں یہ تعلیم نہیں دی جاتی. جہاز میں کہا جاتا ہے جب آکسیجن ماسک گرے تو آپ کا بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے, کوئی کمزور معذور بیٹھا ہوا ہے, تو پہلے آپ نے ماسک خود پہننا ہے, اس کے بعد اس کے. بالکل صحیح تعلیمات ہیں, اس لیے کہ اس کے آپ نے ماسک لگا دیا اور اتنی دیر میں آپ کی حالت غیر ہو گئی تو اس کا ماسک بھی سیٹ کرنے کے قابل نہیں رہو گے آپ. اور کوئی بھی ایمرجنسی ہو, اس کی کوئی آپ مر گئے تو وہ بچہ تو گیا کام سے. جو سرپرستی, تو سرپرست سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اسٹیبل کرے تاکہ پھر دوسرے کو کی مدد کرنے کے وہ قابل ہو جائے. بھوک پر اس کو قیاس نہیں کر سکتے, اس لیے کہ بھوکو تو گھنٹوں رہا جا سکتا ہے, کچھ نہیں ہوتا, لیکن آکسیجن کے بغیر تو حالت غیر ہونے لگتی ہے. تو فوراً تھوڑی مر جائے گا آپ کا بچہ, آکسیجن کی کمی سے پہلے اس کا دماغ معاف ہوگا. تو آپ کا دماغ اگر معاف ہو گیا تو آپ اس کی مدد کیسے کرو گے؟ پہلے اپنے دماغ کو بچاؤ. لگ گئی اس کا, ابھی دماغ تھوڑا خراب ہوا ہے تو کوئی بات نہیں, آکسیجن لگا دو گے وہ ریورس ہو جائے گا, وہ سیٹ ہو جائے گا. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے, شریعت کہتی ہے بھائی صحت, اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت پر ترغیبات ہیں. میں نے اس پر 2 گھنٹے کا آڈیو بیان کیا تھا 2014-15 میں کہ اسلام صحت کو کتنا زیادہ فوکس کرتا ہے. اور بخاری کی حدیث ہے, آج ڈاکٹر کہتے ہیں موٹاپا بہت بڑی بیماری ہے, موٹاپا بہت, یہ تو اب ریسرچ سے ثابت ہوا نا. پہلے تو جو جتنا موٹا ہوتا طاقتور سمجھا جاتا تھا. آج سے 50-60 سال پہلے طاقت کا مطلب ہی یہ تھا کہ چلے تو زلزلہ آئے زمین پہ, اور اسی کو حسن و جمال بھی سمجھا جاتا تھا. بخاری کی حدیث کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ سب سے بہتر میرا زمانہ، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد امت میں خرابیاں آئیں گی۔ تو آپ نے 2 خرابیوں کو ہائی لائٹ کیا، فرمایا 2 خرابیاں سب سے پہلے آئیں گی، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں۔ نمبر 1 جھوٹ، نمبر 2 موٹاپا۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ ابے جھوٹ کے ساتھ کس کو ذکر کیا جا رہا ہے؟ موٹاپے کو۔ یہ وہ موٹاپا نہیں جو نیچرل ہو، وہ تو ہوتا ہے، بڑے بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں، بہت بھاری جسم ہوتا ہے۔ یہاں موٹاپے سے وہ موٹاپا مراد ہے جو سموسے پہ کیلوریز دیکھے بغیر کھایا جا رہا ہے، کھائے جا رہے ہیں، پھوڑے جا رہے ہیں۔ ایک صاحب ایک دفعہ میرے گھر آئے، اب کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے، بہت پرانا قصہ ہے، اب غیبت میں نہیں آئے گا انشاءاللہ یہ۔ تو میں نے ان کے سامنے سموسے رکھ دیے، بھائی وہ ایک سموسا، دوسرا سموسا، تیسرا سموسا، چوتھا سموسا، ان کی پلیٹ کے قریب کے جو سموسے ختم ہوئے تو اٹھ کے دور چلے گئے میز پہ وہ جو سموسا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، اچھا مہمان ہے، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ یار اس بندے کا اسٹیمنا، سموسا ہضم کرنا آسان نہیں ہوتا، اتنا اسٹیمنا ماشاءاللہ۔ چند دنوں بعد اطلاع آئی کہ ان کو معدے کی بڑی آنت کا یا چھوٹی آنت کا، پتہ نہیں کون سی آنت کا کینسر ہے، اور جوانی میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ خیر اللہ ان کی مغفرت فرمائے، نیک آدمی تھے۔ تو مجھے جب کسی نے بتایا، میں نے کہا وہ جو سموسے جس اسپیڈ سے کھا رہے تھے نا، مجھے لگ رہا تھا کوئی خطرہ ہونے والا ہے، کچھ ہونے والا، اللہ بچائے۔ تو اس لیے اگر کوئی ورزش کرتا ہے میرے بھائی اس نیت سے کہ میرا ہاتھ اوپر رہے، میں لوگوں کی کمزوروں کی مدد کروں، میں ایک صحت مند معاشرہ تشکیل دوں، ہر حکومت چاہتی ہے، دنیا کا ہر کنٹری چاہتا ہے ہمارے ملک میں صحت مند لوگ پیدا ہوں، اس کو پوری دنیا میں بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی اس نیت سے کر رہا ہے تو بھائی ومن اراد الآخرہ، اللہ کہتے ہیں عمل میں پہلی شرط کیا ہے؟ آخرت۔ تو یہ شرط کو اس نے پورا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ یہ لکھا جائے گا آخرت میں۔ نبی نے کیا فرمایا؟ ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا، اور آپ نے فرمایا جو اس لیے دولت کماتا ہے، تجارت کرتا ہے تاکہ عفت کے ساتھ زندگی گزارے۔ عفت کا مطلب ذلیل نہ ہو لوگوں کے سامنے، یار پیسے مل جائیں گے بھائی، یار تھوڑے بچوں کی فیس دینی ہے، یار یہ بےچارے ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا، یار وہ ایسا ہے کہ شادی ہونے والی کچھ ہے ہی نہیں گھر میں یار، صحیح ہے نا، ابے یار وہ دلہن کیا بولے گی بھائی، یار یہ دلا دو، یار وہ دلا دو، یار یہ کر دے، یار گٹکے کے پیسے بھی نہیں اب تو نکل رہے۔ اس سے بہتر نہیں ہے ہاتھ آپ کا کیا ہو؟ اوپر ہاتھ آپ دے رہے ہو لوگوں کو۔ تو اس نیت سے کوئی دولت کماتا ہے تو نبی نے فرمایا قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ تو سب سے پہلی شرط اللہ نے کیا بیان کی؟ بولو من اراد الآخرہ۔ اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں ذاتی گھروں میں دلچسپی مت لو، دنیا مسافر خانہ ہے۔ اللہ نے اضافی پیسہ اگر دے دیا تو پھر اس نیت سے گھر بناؤ، کوئی بات نہیں، ہم مر جائیں گے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بعد والے رہ لیں گے اس میں۔ ابھی جو گھر بنا رہے نا ہوس ہے، سامان 100 برس کی پل کی خبر نہیں، اتنا سریا ڈال رہے ہو اس نیت سے کہ میں رہوں گا۔ بھائی کہاں رہو گے تم؟ تمہاری عمر کتنی ہو گئی ہے یار، چھوڑو کرائے پہ ہی ٹھیک ہو۔ ہاں کوئی اس نیت سے بنا رہا ہے، اللہ نے ایک تو پیسہ اس کو بہت دیا اور بنا اس لیے سے رہا ہے میں رہ لوں گا، نہیں تو بچے رہ لیں گے، نہیں تو کرایہ دار ہی رہ لیں گے، صحیح ہے نا، کوئی تو رہے گا نا، فائدہ ہوگا، چلو چلتا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ انسانیت کی خدمت، نبی نے کیا فرمایا؟ جس نے درخت لگایا اور نیت کیا ہے؟ آخرت، کہ میں بھی فائدہ اٹھاؤں گا، لوگ بھی، تو آپ نے فرمایا کہ چرند پرند بھی جب تک اس درخت سے کھائیں گے نا، انسان تو دور کی بات، اس کو صدقے کا ثواب قبر میں ملے گا، صدقے کا ثواب قبر میں ملے گا۔ چرند پرند بھی جب تک کھائیں گے، کتنی بڑی فضیلت ہے بھائی۔ اللہ شکور ہے، شکور کہتے ہیں قدردان، وہ ضائع تھوڑی کرتا ہے۔ تو نیت ٹھیک کر لو میرے بھائی۔ تو پہلی شرط اللہ نے کیا بیان کی ہے؟ بولو آخرت۔ شادی بھی کرو آخرت کی نیت سے۔ آپ کو ہمیں تو پسند آئی بھی اس چکر میں کر رہے ہیں بھائی، بعض لوگ ٹھڑک پوری کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہ ہم کیسے نیت کریں آخرت کی؟ نیت کی جا سکتی ہے، نیت ایسی چیز ہے 2 منٹ میں چینج ہوتی ہے۔ دیکھو آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہو ظہر کی، ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی یا جماعت ہو چکی ہے، فار ایگزامپل آپ 4 رکعت سے پہلے نیت کر سکتے ہو 4 سنت۔ ایک دم آپ کو خیال ہوا کہ یار 4 سنتیں پڑھی تو میری ٹرین نکل جائے گی، فوراً نیت چینج کر دو، کیا پڑھ رہا ہوں؟ 4 فرض، حالانکہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں۔ وہی 4 سنت تھی، نیت سے کیا بن جائے گی؟ 4 فرض بن جائیں گے، وہ 2 منٹ میں 4 فرض بن جائیں گے۔ تو نیت چینج کی جا سکتی ہے۔ آپ درخت لگا رہے ہو، ویسے ہی لگا رہے ہو ماحول درست کرنے کے لیے، آپ بولو بھائی میں درخت اس لیے لگا رہا ہوں، مجھے بھی فائدہ ہوگا، انسانوں کو بھی فائدہ ہوگا، ہوا میں آکسیجن کا لیول بڑھے گا، اور میں شادی کر رہا ہوں، خوبصورت لڑکی سے شادی کر رہا ہوں، ایک ٹھڑک پوری کر رہا ہوں، کوئی بات نہیں، آپ اسی ٹھڑک میں نیت کیا کر لو؟ آخرت کی۔ بھائی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں میں نے شادی کی، میں زنا سے بچا رہوں گا ہمیشہ،
اور اگر ابا نے میری وہاں کرا دی وہ مجھے سیٹسفائی نہیں ہوں گا تو میری توجہ کہاں جائے گی. تبھی تو میں اباؤں سے کہتا ہوں انسان کے بچے, استغفر اللہ, ابا کو ایسا نہیں کہنا چاہیے. بچے کی چاہت بھی تو دیکھو, اگر آپ نے اس کی مرضی کے بغیر کرا دی وہ سیٹسفائی ہوگا نہیں, پھر گند میں منہ مارے گا, جا کے زنا کرے گا, ادھر ادھر جائے گا, تو اس کی چاہت کا بھی تو خیال کرو نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنی زوجہ سے خواہش پوری کرتا ہے اس پہ بھی اجر ملتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس پہ کیا اجر, وہ تو خواہش پوری کر رہا ہے. آپ نے فرمایا وہ زنا کے ذریعے بھی تو کر سکتا تھا, یہ وہ برائی بھی تو کر سکتا تھا. پھر آپ نے فرمایا تعجب سے کہ تم کیا بات ہے برائی کو برائی خیال کر رہے ہو, اس پہ بولو گناہ ملے گا اور حلال پہ ثواب نہیں ملے گا, یہ اللہ سے یہ امکان ہے بھائی؟ یعنی یہ تو بڑا ظالم معاذ اللہ اللہ ہو گیا کہ اللیگل پہ اللہ گناہ تو دے رہا ہے, لیگل پہ کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہا. وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ آپ ٹائم پہ ٹیکس دیتے رہے تو گورنمنٹ بھی تو کچھ بینیفٹس آپ کو دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ کیوں؟ تاکہ ٹیکس چوروں سے اور ٹیکس دینے والوں کا حساب برابر بولو نہ ہو. اب آپ نے ہر وقت آپ ٹیکس دے رہے ہیں, گورنمنٹ آپ کو اس ٹیکس دینے پر, فائلر ہونے پر کوئی سہولت نہیں دے رہی, کہیں کوئی پروٹوکول نہیں دے رہی, تو آپ کہیں گے پھر میں ٹیکس چوری اچھا تھا. کیا خیال ہے بھائی؟ میں ٹیکس چوری اچھا تھا نا. دنیا میں قانون ہے کہ جب آپ انلیگل کام کرتے ہیں اس پہ سزا ملتی ہے, لیگل جب وے پہ چلتے ہیں تو اس پہ حکومتیں آپ کو اچھا شہری ہونے کا خطاب دیتی ہیں, اپریشیٹ کرتی ہیں. آپ کو باہر ملکوں کے ویزے مل جاتے ہیں, آپ اگر ٹیکس پابندی سے پے کر رہے ہیں دوسرے کنٹری آپ کو ویزا دیتے ہیں, یار اچھا شہری ہے. دیکھو تبھی یہ جو جاپان اور یو کے جانے کا جن لوگ کو شوق ہے نا, یہ تمیز سے ٹیکس دیا کریں, اپنی پوری پراپر وہ بنائیں, تب ویزا ملتا ہے, ورنہ ذلت کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. ٹکرے مارتے رہتے ہیں پھر جا کے ادھر ادھر. وہ لوگ بہت دیکھتے ہیں ان چیزوں کو کہ یہ ٹیکس پے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اور سالی کے غیر ضروری تعلقات, میری بڑی بہن کے شوہر بیرون ملک میں ہیں, تقریباً 3-4 سال ہو گئے ہیں, ان کا کوئی بھی کام ہوتا ہے تو میرے شوہر سے کرواتی ہے. یعنی میری بڑی بہن کے شوہر, یعنی ان کی بہن ان کے شوہر سے جو بھی کام ہو گھرداری کا وہ کرواتی ہے. کبھی خود بھی ان کے ساتھ چلی جاتی ہیں. پہلے میں نے کچھ نہیں کہا, لیکن بعد میں مجھے کھٹکا ہوا تو میں نے اس سے منع کر دیا, لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ جاری رہا. کئی دفعہ میری شوہر سے لڑائی بھی ہوئی اس بارے میں, مگر وہ بولتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے. اب میں بہت پریشان ہو گئی ہوں, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے غلطی کی ہے. کتنا بھی دل صاف ہو, سالی نامحرم ہے, بھابھی نامحرم ہے, ان کے ساتھ بے تکلف ہونا, ہا ہا ہو ہی گپے لگانا, ان کے ساتھ شاپنگ کے لیے بازار میں جانا حرام ہے, ناجائز ہے. اسلام نے پابندی لگائی ہے. اس بحث میں اسلام آپ کو پڑھنے کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ کی نیت کیا ہے. یہ غیر مسلموں کے مسائل ہیں. وہ لوگ کیا کرتے ہیں, ایکچولی ہمارا دل صاف ہے اور ایکچولی کچھ نہیں ہوتا, یہ تو بھابھی تو بہن کی طرح ہوتی ہے اور سالی تو آدھی گھر والی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو ان کا کلچر دیکھیں آپ کیا ہو چکا ہے, برباد ہو چکا ہے. گھروں میں کتنی بدکاریاں ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں پابندی لگا دی کہ تمہاری بیوی تمہاری بیوی ہے, اس کی بہن سے, وہ بہن تم سے پردہ فرض ہے, تو آپ کیوں اس سے فری ہو رہے ہیں؟ تو جب آپ کے شوہر آپ کے سالی جو ہے نا اس سے بے تکلف ہو رہے تھے, آپ کو ان کو ڈرانا چاہیے تھا اللہ کے عذاب سے. مرد یہ گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے. آپ بولے بھائی آپ کا دل صاف ہے یا نہیں ہے؟ آپ کوئی فرشتے نہیں ہیں. آپ کی شادی مجھ سے ہوئی ہے, میری بہن سے نہیں ہوئی, اور اپنی بہن کو بھی سیدھا کر دیں کہ تم کیوں اس سے فری ہو, کہ میرے شوہر سے تم کیوں فری ہو رہی ہو. تو یہ بحث ہی غلط ہے کہ دل صاف ہے یا خراب ہے. اسلام نے بیسک پر ہی پابندی لگا دی. تو بھابھی پر بھی لازم ہے کہ وہ دیور سے پردہ کرے. الحمدللہ میں نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہوں, شو مارنے کے لیے نہیں. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آج کل ممکن ہی نہیں ہے جوائنٹ فیملی میں پردہ. تو ہم 4 بھائی ہم گھر میں اکٹھے رہتے تھے. ہمارے والد صاحب کا گھر تھا, 200 گز کا گھر تھا, کوئی یہ بھی نہیں کہ 1000 گز کا کوئی بنگلہ ہو. 200 گز کے گھر میں ہم 4 بھائی اور چاروں کی زوجات بھی رہتی تھی. اللہ کا شکر ہے ہم نے کبھی ہماری بھابھی ہمارے سامنے نہیں آ کے بیٹھی. ہم رہے ہیں, کئی سال اکٹھے رہے ہیں. بھابھی ہم سے پردہ کرتی تھی, میری زوجہ میرے بھائیوں سے پردہ کرتی ہیں. حالانکہ ہم سب بھائی بے تکلف ہیں, لیکن ایسا الحمدللہ نہیں ہوتا تھا, اب بھی نہیں ہوتا کہ بیٹھے ہوئے اور جناب فری ہو رہے ہیں, بھابھی سامنے آ کے بیٹھ گئی اور گپے مار رہے ہیں. ہمیں تو حیرانگی ہوتی ہے یہ گھروں میں کیا ماحول چل رہا ہے, کیا بیہودگی والا ماحول ہے. تو بالکل غلط ہے. اس کو ٹھیک ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ سارے غلط ہیں. کوئی بھابھی دیور سے بے تکلف ہو رہی ہے تو اس کی نیت خراب ہے. میں نیتوں پہ ڈاکے نہیں ڈال رہا, نہ میں شبہ کر رہا ہوں. اسلام نے ایک ضابطہ اصول بیان کر دیا ہے کہ نامحرم از نامحرم.
آپ کی بہن ہے اس سے بے تکلف ہوں، اپنی خالہ سے پھپھی سے بے تکلف ہوں، اپنی بھانجی سے، بیٹی سے، سوتیلی بیٹی سے، یہ آپ کی بیٹیاں ہیں، پوتیاں، نواسیاں، یہ آپ کی اولادیں ہیں، اس کے علاوہ آپ کسی عورت سے فری نہیں ہو سکتے، ہاں ہاں وہ نہیں کر سکتے۔ ممکن ہے لوگ کہیں مفتی صاحب آپ بھی تو سما ٹی وی پہ فری ہو رہے تھے، وہ بہت لوگوں نے اعتراض کیا نا، تو میں جس سے جو میرا انٹرویو لے رہی تھی نا سما ٹیلی ویژن پہ، وہ میرے سامنے نہیں تھی اور مجھے نہیں پتا تھا انہوں نے دوپٹہ لیا ہوا کہ نہیں لیا ہوا، میرے سامنے ایک موٹی موٹی مونچھوں والا آدمی بیٹھا ہوا تھا، تو اس لیے اس کو یہ کہنا کہ سامنے بیٹھ کے کسی لڑکی سے فری ہو رہا ہوں یہ الزام غلط ہے۔ تو بہرحال آپ کو چاہیے اب آپ اپنے شوہر کو پابندی لگا دیں، بولیں یہ چیزیں میں برداشت نہیں کروں گی، آپ جتنے بھی نیک ہیں آپ کو میری بہن سے فری ہونے کی اجازت نہیں، اور اپنی بہن کے بھی اسکرو تھوڑے ٹائٹ کریں، آپ اس کی شادی کروائیں تاکہ اپنے گھر میں جائے اور یہ فساد نہ بچائے۔ کیا شادی شدہ یا کنواری سالی سے اگر ریلیشن ہو جائے تو اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھو سالی سے ریلیشن حرام ہے، بہت بڑا جرم ہے، وجہ اس کی یہ کہ اس سے نکاح جب حرام اللہ نے کر دیا تو زنا تو اور زیادہ حرام ہے، لیکن اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی خدا نخواستہ سالی سے کسی کا ریلیشن ہو جائے تو بیوی سے نکاح خراب نہیں ہو، بیوی سے نکاح جب خراب ہوتا ہے جب بیوی کی ماں سے یا بیوی کی پہلے شوہر سے کوئی بیٹی تھی اس سے اگر اللہ نہ کرے کوئی ریلیشن ہو جائے، یا بیوی کا ریلیشن ہو جائے شوہر کے باپ سے، یا شوہر کا کوئی پہلی بیوی سے بیٹا ہے اس سے، تو پھر میاں بیوی کا ریلیشن خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کل یہ بے پردگی کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہا ہے، سالی پر لازم ہے کہ وہ اپنے بہنوئی سے پردہ کرے، ملے گا۔ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی آئے اور ایک واقعہ سناؤں آپ کو بہت مزہ آئے، یہ نام سے جانے دیں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بندہ آیا میرے پاس جب میں رابی پیرزادہ سے نہیں ملا تھا لاہور میں، رابی پیرزادہ نام ہے نا، رابعہ پیرزادہ، وہ جو ایکٹر تھیں پہلے پھر توبہ کر لی انہوں نے، دیندار بن گئی۔ لاہور میں میری ملاقات ہوئی، میں جب آیا تو عثمان نے مجھے بتایا کہ ایک بندہ ملنا چاہ رہا ہے آپ سے۔ اچھا بندے کے میرا شکل کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے اس کا، لیکن بات ہی ایسی ہو گئی، بندہ بلیک اتنا کہ شاید اندھیرے میں نظر نہ آئے، بات اس نے ایسی کی نا، اب دیکھو باریک نہ ایجوکیشن کچھ بھی نہیں۔ اچھا اب کیا ہوا ہے کہ بھائی ہم سے تو اچھا ہی ہوگا، ہماری اعمال کے لحاظ سے ہم سے اچھا ہی ہوگا، میرا مذاق اڑانا مقصد ہوگا، وہ ملنا چاہ رہا ہے، میں ایک دفعہ مل لیا پھر دوبارہ عثمان نے بتایا کہ میں نے کہا اس سے پوچھو اس کو کام کیا ہے، کیوں بار بار مل رہے ہیں؟ کہتے ہیں وہ یہ کہہ رہے کہ میں رابی پیرزادہ کے لیے میرا نکاح کا پیغام آپ کے میری وہاں شادی کر۔ میں نے کہا بھائی اس کو بولو مجھے نہیں پتا وہ میرڈ ہے ان میرڈ ہے، ہو سکتا ہے میرڈ ہو، مجھے تو اس کی تحقیق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ میرا اتنا ظرف نہیں ہے کہ میں آپ کا پیغام، میں نے کہا کوئی ڈیزائننگ آپس میں نے کہا آپ کو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا، ریپیئرنگ سے آپ اس کے قابل نہیں بنو گے، ریپیئرنگ سے نہیں، ریپیئرنگ بھی ہوگی نا، آپ بیوٹی پارلر میں کتنی بھی ریپیئرنگ تیزاب سے نہا لو آپ، تو میں نے کہا بھائی آپ کو نا اس کو ان کو بتاؤ کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا، اور جو عام مشینیں ہوتی ہیں کھل کے جڑ جاتی ہیں، انسان ایک دفعہ کھل گیا نا جڑتا نہیں، ریپیئرنگ والا میں نے کہا حساب کتاب نہیں، تیزاب سے نہا لو شاید کچھ، تو میں نے کہا یار کچھ جوڑ کی بات کر رہے ہو یار، کچھ بیچارہ تھا بھی غریب، مقصد مذاق اڑانا نہیں ہے کسی کا، اور آپ کو کیا پتا میں کس کی بات کر رہا ہوں، غیبت بھی نہیں ہے، کسی کو کیا پتا، قصہ بھی اس وقت کا ہے جب میں وہاں ملاقات کر کے آیا تھا۔ تو اب وہ کہے کہ یار دیکھو رابی پیرزادہ میں اتنا تکبر ہے، میں بھی تو مسلمان ہوں، میں نے پیغام بھیجا، تو یہ بات صحیح ہوگی؟ بھائی اسلام نے کہا ہے کہ جہاں بھی نکاح ہو لڑکا لڑکی کے جوڑ کا ہونا چاہیے، تبھی زندگی اچھی اور کامیاب گزرتی، ورنہ گزرتی نہیں ہے۔ تو اب یہ جو میں نے بتایا نا طلاق یافتہ خاتون نے گاڑی روک کے شکریہ ادا کیا، وجہ کیا ہے کہ ان کو ان کے اسٹینڈرڈ کا رشتہ مل گیا، تبھی شکریہ ادا کیا، خوش زندگی گزر گئی، ورنہ وہ کہتی مجھے پھنسوا دیا دوسری کے چکر میں، یہ کہتی نا۔ تو ایسی بہت ساری خواتین ہیں۔ ایک دفعہ ایک مین یعنی بیچ روڈ پہ خاتون نے گاڑی روک کے شکریہ ادا کیا، ایک خاتون نے کہا میں اپنے شوہر کی تیسری بیوی ہوں، میرے بچے بھی میرے شوہر نے رکھ لیے اور مجھے زندگی مل گئی۔ یہ اتنا اس طرح کی سینکڑوں خواتین ہیں جو اب نکاح سے مایوس ہو چکی ہیں ہماری سوسائٹی میں، ان کو ٹھکانے لگانے کا، ان کو عزت کی زندگی دینے کا کوئی حل نہیں ہے، تو ہم اس لیے پاگل ہوئے ہوئے ہم چیخ رہے ہیں اس پہ، ہمیں ضرورت نہیں ہے، مجھے کیا ضرورت ہے، میری تو 4 ہو گئی ہیں، پہلے تو لوگ کہتے شاید اپنی کے چکر میں ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے یار، ہم تو دکھڑا رو رہے ہیں، ہم مردوں کو عیاشی پہ نہیں ڈال رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ عورت کو عزت کے ساتھ گھر میں ٹھکانہ ملے۔ ہاں تو یہ میرا پہلے بھی فلسفہ تھا، تو میں لوگوں کو بتاتا تھا، لوگوں کو مانتے ہی نہیں تھے، بس یہی کہ عیاشی عیاشی۔ پھر میں نے کہا ان لوگوں کو سمجھانے سے بات، میں نے کہا ہاں عیاشی کر رہا ہوں۔ پھر لوگ آتے تھے نا کیوں کر رہے ہو شادی مجھ سے، میں نے کہا عیاشی کا دل کریں، کیا مطلب آپ مولوی ہو عیاشی کر رہے ہو؟ میں نے کہا اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں نا، بھیک مانگ آپ کے خرچے پہ کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، میرے دل چاہ رہا ہے عیاشی کرنے، تو حرام عیاشی تھوڑی حلال ہے، تو آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو جب یہ کہتا تھا نا پھر چپ ہو جاتے تھے، پھر کیا ہو جاتے تھے، پھر میں لوگوں کو میں کہتا یار میں اگر نہاری کھاتا ہوں اپنے خرچے پہ، آپ کو اس پہ اعتراض نہیں
ہے. میں اگر برگر کھا رہا ہوں آپ کو اس کے بارے میں تو میں ایک اور شادی کر رہا ہوں تو آپ کو اس پہ کیوں اعتراض ہے؟ تو ایسے فضول باتیں ہیں. تو اس لیے لوگوں کو زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کر رہے ہو نا, لوگ اعتراض کر رہے ہیں ٹھرکی ہے عیاشی ہے, کہ بھائی ہے ہم تو ہے بھائی, ہمیں تو شوق ہے عیاشی کرنے. تو اگر کوئی حرام ہے تو بتاؤ, پھر ہم نہیں کریں گے. اگر حلال ہے تو بھائی ہمیں تو اللہ نے کیا کہا, اللہ میاں نے دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت تو بیوی کو قرار دیا ہے. اور قرآن نے کیا کہا ہے, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. اللہ نے مردوں کی نظر میں جو دنیا میں سب سے اٹریکٹیو چیز بنائی ہے نا, وہ برگر نہیں بنایا, وہ پیزا نہیں بنایا, وہ لڈو نہیں بنایا, وہ جلیبی نہیں ہے, وہ گاڑیاں نہیں ہیں, وہ بنگلے نہیں ہیں. اللہ نے مرد کے لیے, یہ حضرت بھی بوڑھے ہیں لیکن خوش ہو رہے ہیں بہت زیادہ, لگ رہا ہے جوان ہے ماشاءاللہ, حضرت بے ادبی معاف. تو اللہ میاں نے جو سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز قرآن کے مطابق مرد کے لیے بنایا ہے, وہ کس کو بنایا ہے؟ عورت کو بنایا ہے. ہاں, اس کو ذلیل مت کرو کہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرو, اس کی ذمہ داری لو, اس کو عزت کے ساتھ بیوی بنا کے گھر لے کر آؤ, اس کے بچوں کی کفالت کرو, اس کے باپ کو اپنا باپ بناؤ, اس کی ماں کو اپنی ماں بناؤ. فادر ان لا, مدر ان لا, برادر ان لا اور سسٹر ان لا, یہ سارے ان لاز آ جاتے ہیں نا جہیز میں. کیا خیال ہے, گرل فرینڈ سے کچھ بھی نہیں آتا. ہمیں جہیز بھی یہی ملا ہے, وہ والا جہیز تو ہمیں وہ ملا بھی نہیں. سالے ہیں میرے ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے, سب کو رسپیکٹ دینی پڑتی ہے. سسرز ہیں, ساسز ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اللہ میاں نے کہا تو بھائی اگر لوگ تنگ کیا کریں نا, بولے ہاں بھائی ہم کیا کر رہے ہیں, ہم عیاشی کر رہے ہیں, جاؤ ایسے کی تیسے. تو میں یہ کہہ رہا تھا, قرآن میں اللہ نے کیا کہا, حب الشہوات من النساء, سب سے زیادہ اٹریکٹیو ہم نے تمہارے لیے کس کو بنایا ہے؟ عورت کو. تو وہ ناجائز بھی ہے, وہ جائز بھی ہے. ناجائز عذاب ہے اور جائز کیا ہے؟ برکت ہے, رحمت ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل, انہوں نے نکاح کیا. ابھی میں نے بیان میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا نا, اللہ کو کتنے محبوب تھے موسیٰ کلیم اللہ. میں نے بتایا نا بیان میں, بار بار اللہ پروناؤن کی جگہ موسیٰ کا نام لے رہے ہیں, لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو جب مدین گئے تو وہ جو لڑکی آئی, اس کے والد نے ایک دفعہ آفر کی کہ میں ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, 10 سال بکریاں چرانی پڑیں گی. حضرت موسیٰ نے کہا کہ ابے بھائی 10 سال بکریاں چراؤ پھر ایک عدد بھی, میں دنیا سے مجھے بالکل بھی لگاؤ نہیں, مجھے نہیں, یا عیاشی, میں ایسے ہی زندگی گزاروں گا, اللہ اللہ کروں گا نا. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کیا, ذالک بینی و بینک, ہاتھ بڑھائیں, میرا آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے, مجھے بیوی چاہیے, 10 سال بکریاں چرانے پر کیا ہوں میں راضی. فوراً قبول کر لیا. اس لیے علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ اتنی بڑی فضیلت ہے نا نکاح, کہ کلیم اللہ نے 10 سال مہر میں بکریاں چرائی ہیں, اتنی بڑی فضیلت ہے. اور اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے نکاح کیے ہیں. بائبل میں ہے کہ 4 بیویاں موسیٰ علیہ السلام کی تھیں, تو کلیم اللہ کتنی شادیاں کر رہے ہیں؟ 4 شادیاں کر رہے ہیں. تو مجھے اور آپ کو کیا تکلف کی پھر ضرورت ہے بھائی, ہم کون ان سے زیادہ نیک ہیں کیا؟ اور سب سے بڑی بات تو ہمارے پیغمبر کو تو دنیا سے رغبت ہی نہیں تھی. 24 گھنٹے میں ایک دفعہ بمشکل کھانا کھاتے تھے آپ کا گھر دیکھو کیسا تھا, جس بستر پہ سوتے تھے کوئی گدا نہیں تھا. حضرت عمر ایک دفعہ آپ کے گھر گئے تو کھجور کی چٹائی کے نشانات جسم پہ پڑے ہوئے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے, دیکھا ایک پیالہ پڑا ہوا ہے, اسی میں پینا بھی ہے, اسی میں کھانا بھی ہے, کوئی برتنوں کا ڈنر سیٹ گھر میں موجود نہیں تھا. 40 دن گھر میں چولہا جلنے کی نوبت ہی نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھی جس کو پکائیں. کھجور پانی پہ 40 دن گزارا ہو رہا ہے. یہ تو دنیا میں آپ نے رکھی ہے. ایک دفعہ آپ کے پاس بکریوں کا ریوڑ آیا ہدیے میں, سارا اسی وقت صدقہ کر دیا. بھوک سے حالت بعض دفعہ یہ ہو جاتی کہ آپ گھر سے نکلتے, یہ حالت ہو جاتی بھوک سے. بیویاں کتنی رکھی ہوئی ہیں ایٹ اے ٹائم؟ 9. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اتنے دلائل کے بعد بھی کوئی بولے کہ نہیں تو پھر ڈھیٹ آدمی ہے, اس کا کوئی علاج. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اس میں اللہ نے کوئی برکت رکھی ہے. زیادہ نکاحوں میں, زیادہ اولاد میں یہ برکت ہے, خوشیاں ہیں اس میں. تو نبی نے فرمایا حبب الی النساء والطیب, اللہ نے دنیا کی 2 چیزیں میری نظر میں محبوب بنائی ہیں, ایک نکاح اور ایک خوشبو بہت استعمال کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بہت زیادہ خوشبو. تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں نبی کے گھر سے نکلنے کی خبر خوشبو کے جھونکے سے ہوتی تھی. جیسے ہی خوشبو کے جھونکے آنا شروع ہوتے ہمیں پتہ چلتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے, کیونکہ نفیس لوگوں کا کام ہے نا, نفیس خوشبو کا استعمال, جو صفائی ستھرائی. ہمارے نبی کو صفائی سے بہت زیادہ لگاؤ تھا, تبھی تو آپ دیکھو دن میں 20 دفعہ اپنے دانت صاف کرتے ہیں, 20 دفعہ, صبح اٹھنے سے پہلے, رات کو سونے سے پہلے, ہر نماز کے وقت. صفائی مزاج میں بہت. کچا پیاز نہیں کھاتے کہ اس میں اسمیل آتی ہے, بدبو سے بے انتہا نفرت. تو ہمارے نبی کا مزاج تھا بادشاہوں سے بھی اوپر کا,
بہت زیادہ صفائی، بہت زیادہ صفائی. آپ نے حکم دیا غسل کرنے کا اور فرمایا کہ یہ گھٹنے جو ہے نا، گھٹنوں میں جو میل ہوتا ہے اس کو دھونے کا الگ سے حکم دیا. عرب میں تھوڑی یہ صفائی تھی بھائی. اور ایک یتیم پیغمبر ان کو بتا رہے ہیں کہ اس کو الگ سے صاف کیا کرو، تو جو جہاں میل زیادہ جم جاتا ہے. اتنی زیادہ صفائی اور پھر اسی میں خوشبو. تو اور گھر کی حالت کیا ہے؟ نہ کھانے کو روٹی ہے، نہ کوئی ڈنر سیٹ ہے، نہ برتن ہے، بالکل ایسے ہی مسافروں والی زندگی. لیکن نکاح میں آپ نے کمی نہیں کی، نکاح میں کمی نہیں کی. پتہ ہے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی ازواج کو غربت کی وجہ سے اختیار دیا نا، غربت کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اختیار دیا نبی نے کہ بھئی میں تو ایسی غربت میں رہوں گا، آپ رہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو مجھ سے علیحدگی لے لو. تو نبی کی ازواج نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی کہ ہم اسی غربت میں آپ کے ساتھ گزارا کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں طلاق نہیں چاہیے. تو اللہ نے اس کا صلہ یہ دیا کہ نبی پہ پابندی لگا دی مزید نکاح کرنے پر، کہ جو آپ کی 9 بیویاں ہیں انہوں نے اتنی قربانی دی، اسی غربت میں قربانی دی ہے، اور اب آپ کے ساتھ رہنے پر یہ آمادہ ہیں. گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں نبی کا ساتھ چاہیے. تو اللہ نے پابندی لگائی، لا یحل لک النساء من بعد. اے نبی اب آپ کے لیے مزید نکاح کی اجازت، اب ان پہ سوگن نہیں آ سکتی. جب انہوں نے قربانی دی ہے تو اللہ بھی کہہ رہے ہیں. آگے اللہ نے کیا پھر حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ نے یہ پابندی نبی سے اٹھائی، مگر نبی نے نکاح کیا نہیں. اس کے بعد اللہ نے پابندی اٹھا دی. جب اللہ نے پابندی اٹھائی نا تو حضرت عائشہ نے فرمایا، ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک. یا رسول اللہ میں تو دیکھتا ہوں آپ کا رب آپ کی خواہشات کا بڑا خیال کرتا ہے. اس نے آپ کو مزید شادیوں کی دوبارہ اجازت دے دی ہے. بلکہ حضرت عائشہ کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہشات کا خیال کرتا ہے، بلکہ حضرت عائشہ کے الفاظ ما ارا ربک، میں تو سمجھتی ہوں اللہ آپ کی خواہشات اللہ آپ کی بس خواہشات پوری کرنے میں لگا ہوا ہے. حضرت عائشہ کو تو غصہ آیا تھا نا کہ مزید کی اجازت مل گئی، تو اللہ تو آپ کی خواہشات کے پیچھے ہے، در پہ ہے کہ بس آپ کی نبی کی خواہش پوری کرنی ہے تو اجازت دو ان کو. لیکن نبی نے کی نہیں شادی پھر دوبارہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ جو ہمارے مذہب کا حصہ ہے، یہ اس میں قناعت کوئی اچھا کام آپ نہ کریں. آپ ٹینشن اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ سمجھتے ہو میرے خرچے بڑھ جائیں گے، پہلی بیوی کی طرف سے ری ایکشن ہوگا، پٹوں گا، بدنامی ہوگی، آپ میں تپڑ نہیں ہے تو نہ کرو بھائی. لیکن اس کو کوئی اچھا کام نہ سمجھو کہ ایک پر اکتفا کوئی ثواب کا کام ہے. اسلام میں زیادہ کرنا ثواب کا کام ہے. اس کی وجہ یہ کہ صرف آپ کی خواہش پوری نہیں ہوتی، ایک عورت کو ایک اچھا مرد مل جاتا ہے، زنا سے بچ جاتی ہے، ساری زندگی کا نان نفقہ. کیونکہ اسلام میں نکاح اور گوروں میں نکاح میں بڑا فرق ہے. گورا جب شادی کرتا ہے تو چائے کی پیالی بھی بیوی کو نہیں پلاتا، وہ ساری زندگی میاں بیوی خود کماتے ہیں، خود کھاتے ہیں. اسلام میں شادی کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے عیاشی کی نیت تھی آپ کی، بھلے کر لی، اب ساری زندگی کی رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ اب آپ کی. اس کو الگ گھر بھی دینا ہے، اس کا گیس بجلی کا بل بھی دینا ہے، اس کے بچوں کی ڈیلیوری کا خرچہ، اس کے بچوں کی پڑھائی کا خرچہ، اس کے بچوں کی بیماریاں کا خرچہ، اور پھر اس کے ساس سسر، جب آپ کے ساس سسر اس کے والدین آئیں گے ان سے بنا کے رکھنی ہے، صلہ رحمی ہے، وہ ایک لمبی لسٹ ہے. تو یہ عیاشی دیکھنے میں عیاشی ہے، حقیقت میں عیاشی نہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں؟ ابھی بھی ٹھیٹ بہت ہیں یار آپ لوگ، بہت ٹھیٹ لوگ. نہیں سمجھو، ایسے ہی چلتے. ہم دو ساتھی ڈیرہ اسماعیل خان سے ملاقات کے لیے آج نہیں مل سکتا، مجھے بہت ضروری کام سے اسپیڈ کے ساتھ جا. علماء میں کہتے ہیں کہ اچھے کاموں کی لسٹ بتا دیں جو ضرور. آج لسٹیں بہت آ رہی ہیں بھائی. اچھے کام میں کہ نماز پڑھو، فرض نماز پابندی سے، رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، زندگی میں ایک بار حج ہے. یہ تو 4 ارکان ہیں اسلام کے. اس کے علاوہ اچھے کاموں میں کیا ہے؟ صدقہ خیرات کرتے رہا کرو. ہر آدمی کو چاہیے اپنی انکم میں سے چند فیصد وہ بس نکالے، فرض کر لے کہ یہ میں نے اتنے فیصد میں نے ہر مہینے صدقہ کرنا ہے، لازم کر لے. منت نہ مانے، ویسے ہی نیت کر کے لازم کر. اور اچھے کاموں میں کیا ہے بھائی؟ داڑھی مت کٹاؤ یار، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تمام پیغمبروں کو داڑھی بڑھانے کا ہمیں بھی حکم دیا ہے. اور اچھے کاموں میں کیا ہے؟ حقوق العباد، اللہ کے حقوق میں یہ بھی بد نظری مت کرو، زنا مت کرو. اللہ نے اس کے لیے الٹرنیٹ ہمیں کیا راستہ دیا ہے بھائی؟ نکاح کا راستہ دیا ہے. وہ کرتے نہیں ہو، ادھر جا کے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو. جو کرنے کا کام ہے وہی لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ نے عورتوں کو پیدا کیا، ان سے نکاح کرو، تم لڑکوں کی طرف کیوں جاتے ہو؟ قوم نے کیا کہا؟ ہمیں عورتوں میں دلچسپی نہیں ہے. گناہ کر کر کے نا ان کی فیلنگ کیا ہو گئی تھی؟
چینج. جیسے کہتے ہیں نا جو آج کل جو ہومو سیکسولیٹی کو فروغ دے رہے کہہ رہے ہیں بچے کی فیلنگ ہی نہیں ہے, تو بچے کی فیلنگ ہے اب نہیں ہے تو کسی نے بگاڑ دی ہے اس کی فیلنگ, بیمار ہے اس کا علاج کراؤ. گورے تو کہتے ہیں نا LGBTQ, اتنی لمبی پوری ABCD اسی پہ ختم ہو جائے گی. فیلنگ ہی نہیں ہے ہی فیلنگ شی والی ہے شی فیلنگ کون سی والی ہے, ہی والی ہے. پیدا کیا ہوا تھا فیلنگ کیا رکھے, پیدا انسان ہوا فیلنگ کتوں والی ہیں, تو مان لو گے ہم کتا مان لیں گے ہم اس کو, ہم کہیں گے انسان ہے تو کتوں والی فیلنگ کیوں ہے, اس کا علاج کرا بھائی. گورا کہتا ہے علاج کرانے کی ضرورت نہیں ہے, فیلنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ ہی ہیں فیلنگ شی والی ہیں تو شی سمجھا جائے گا آپ کو, اگر آپ شی ہیں فیلنگ ہی والی ہیں تو ہی سمجھا جائے گا. میں کہتا ہوں اگر آپ انسان ہیں فیلنگ گدھے والی ہیں تو گدھا سمجھ لیں گے ہم اس کو, کیا ہو گیا بھائی, نہیں سمجھیں گے بھائی, خالی فیلنگ سے تھوڑی ہوتا ہے یار, تو فیلنگ خراب ہو گئی ہیں اس کی. تبھی میں نے کہا تھا کہ جلدی شادی کر لیا کرو نا. دیکھو آئنسٹائن کا نظریہ اضافت ہے, پتہ ہے آپ کو, یہ بہت اہم بات ہے. آئنسٹائن سے میں نے بہت, ایک نیوٹن سے بہت کچھ سیکھا, آئنسٹائن سے بہت کچھ سیکھا. سائنسدان تو اس سے کچھ اور سیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم کچھ اور نکال رہے ہوتے ہیں اس سے. آئنسٹائن کا ایک نظریہ اضافت ہے کہ اس کائنات میں کسی بھی حقیقت کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن, اس کا میں اپنے الفاظ میں ایکسپلین کر رہا ہوں. یہ بہت اہم بات ہے, اچھی طرح کھوپڑی شریف میں بٹھا لو. اس کائنات میں نا کسی بھی چیز کو کی حقیقت کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے. ہم کسی بھی چیز کو سمجھتے ہیں اس کے اپوزٹ سے, اس کے جوڑے سے. یہ میں دیسی سٹائل میں سمجھا رہا ہوں, میں کوئی سائنسدان یا پروفیسر تو نہیں ہوں نا یونیورسٹی کا. مثال کے طور پر ہم جو کہتے ہیں یہ چیز گرم ہے, تو گرم کس کے مقابلے میں, ٹھنڈے کے مقابلے. یہ ٹھنڈی ہے تو کس کے مقابلے میں, گرم. ورنہ ٹھنڈ کو خود سے کوئی ایکسپلین کر سکتا ہے, ناممکن ہے. ہم کہتے ہیں یہ اس کا وزن 10 کلو ہے, تو یہ 10 kg ہم نے ایک یونٹ فرض کی ہوئی ہے کہ 1 kg اتنا ہوتا ہے, اس کے لحاظ سے یہ کتنا. ایک عورت کے نان نفقہ میں کیا کیا چیز شامل ہے جو شریعت کے لحاظ سے شوہر کو دینا فرض ہے. دیکھیے نان نفقہ 3 چیزوں کا نام ہے. جس عورت سے کوئی بھی مرد شادی کر رہا ہے اسے مناسب رہائش دے, مناسب لباس دے اور مناسب خوراک دے. یہ 3 چیزوں کو نان نفقہ کہتے ہیں. اب مناسب رہائش کی ڈیفینیشن ہر ایک کے حق میں مختلف ہے. ایک لڑکی جو بیچاری جھونپڑی میں رہتی تھی, بہت غریب فیملی تھی, اسے آپ اگر کوئی اچھی سی جھونپڑی بنا کے دے دیں گے تو اس کے لیے مناسب رہائش ہے وہ. اور ایک لڑکی اگر وہ کسی وزیر کی بیٹی ہے اور ہزار گز کے بنگلوں میں رہتی ہے, اسے آپ اگر 4 کمروں کا مکان بھی بنا کے دیں گے تو یہ اس کے لیے مناسب رہائش نہیں ہے. تو مناسب, تبھی قرآن مجید نے کہا ہے عاشروہن بالمعروف, ان عورتوں کے ساتھ, بیویوں کے ساتھ بھلے طریقے سے پیش آؤ, عمدہ طریقے سے. تو ہر ایک کا عرف اور عمدہ کی ڈیفینیشن دوسرے سے مختلف ہے. تو اس لیے فقہاء نے قرآن و سنت کی دلائل کو سامنے رکھ کر ایک اصول متعین کیا ہے کہ اس میں مرد کی آمدن بھی دیکھی جائے گی اور عورت کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے وہ بھی دیکھا جائے. تو کیونکہ اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے, تو دونوں کو دیکھا جائے گا. تو اگر کسی نے مالدار گھرانے میں شادی کی ہے تو وہ اسی اسٹینڈرڈ کی رہائش اس کو دے گا, خوراک دے گا اور لباس دے گا. بلکہ فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے اگر کوئی عورت کسی ایسے گھرانے سے تعلق ہے جن کے گھر کی عورتوں میں کام کاج کی عادت ہی نہیں ہے, وہ نوکر چاکر رکھے جاتے ہیں ان کے گھر میں, سارے کام نوکر کرتے ہیں, تو پھر شوہر پر لازم ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کے لیے نوکر کا انتظام بھی کرے, کوئی خادم کا انتظام بھی کرے, کیونکہ وہ اسی ماحول کی عادی ہے. اور اگر کوئی عورت ایسے خاندان کی ہے کہ وہاں نوکر چاکر نہیں ہوتے, وہ گھر کا کام عورتیں ہی کرتی ہیں, تو پھر ایسی خاتون جب رخصت ہو کے شوہر کے گھر آئے گی تو پھر اس کے ذمہ ہوگا کہ وہ گھر کے کام کاج کرے. شوہر پر لازم نہیں ہوگا کہ اس کے لیے کوئی الگ سے کسی خدمت گزار کا انتظام کرے. تو یہی لباس کا بھی ہے, یہی خوراک کا بھی ہے, یہی مسئلہ کہ اسٹینڈرڈ دیکھا جائے گا. البتہ کوانٹٹی کتنی ہوگی اس میں, تو کوانٹٹی میں یہ نہیں ہے کہ 100 جوڑے بنا کے دے, یہ تو یعنی اس کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے. یہ جیسے بعض خواتین ہر روزانہ ان کو ہر تقریب میں نیا جوڑا چاہیے, تو اگر کسی خاتون کے ہاں یہ رواج ہے کہ ہر تقریب میں نیا جوڑا پہنتی ہے تو مرد پر یہ پھر بھی لازم نہیں ہے. وہ کر دے تو اچھی بات ہے لیکن یہ لازم نہیں ہے. یعنی جو کپڑے کا اسٹینڈرڈ تو دیکھا جائے گا کہ کس اسٹینڈرڈ کا جوڑا اس کو دینا ہے, لیکن کوانٹٹی تو ضرورت, کوانٹٹی میں یہ دیکھا جائے گا کہ ضرورت کتنے جوڑوں کی, تو وہ بھی عرف متعین کرے گا کہ کتنے جوڑے. یہ جو کیونکہ آج کل خواتین کے تو خرچے اتنے ہو گئے ہیں کہ اس کو تو کوئی حد ہی نہیں ہے, وہ تو بڑھاتے چلے جائیں, مرد پاگل ہو جاتا ہے. تو اسٹینڈرڈ دیکھا جائے گا کس خاندان سے آئی ہے, اور اس میں مرد کی آمدن بھی دیکھی جائے گی کہ وہ یعنی افورڈ بھی کر سکتا ہے کہ نہیں. اگر وہ کر ہی نہیں سکتا تو اس کو تھوڑی ہم زبردستی مکلف بنائیں گے, تو اگر وہ کر سکتا ہے تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ آپ اس اسٹینڈرڈ کا اس کو نان نفقہ دیں. تو یہ اس لیے اس میں کوئی ایک اصول ضابطہ نہیں ہے, ایک لاٹھی سے سب کو نہیں ہانکا جائے گا, ہر عورت کو دیکھ کر اس کے حساب سے نان نفقہ متعین کیا جائے. یہ ضرور ہے کہ یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ نان نفقے میں جو جیسے مناسب
مناسب خوراک ہے تو مناسب خوراک میں جو جیسے گوشت کسی کے ہاں کھانے کا رواج ہے، وہ دال جیسے مالداروں کے یہاں ہوتا ہے کہ وہ سبزیاں کم کھا رہے ہوتے ہیں، جو وہ خوراکیں جو مالداروں کی سمجھی جاتی ہیں وہ زیادہ کھاتے ہیں، تو شوہر پر واجب ہوگا اس طرح کی خوراک دے ان کو۔ اور اگر وہ ایسے غریب گھرانے سے ہے کہ اس کے ہاں نہیں ہے، وہ بیچاریاں انہوں نے گوشت کبھی دیکھا نہیں ہوتا، مہینے مہینوں ایسے غریب لوگ بھی ہیں بیچارے، تو پھر مرد پر لازم ہوگا کہ وہ اگر اس کو تھوڑا لو لیول کا کی جو ہے نا خوراک دے دے تو بھی ٹھیک ہے۔ البتہ بہتر یہی ہے کہ اس کو اس کے اسٹینڈرڈ سے زیادہ دیا جائے۔ تو آج ہو یہ رہا ہے کہ عورت اپنے حق سے زیادہ مانگ رہی ہے اور مرد اتنا بھی نہیں دینا چاہتا جتنا عورت کا حق بنتا ہے، تو اس سے لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو گھر جو میاں بیوی کا چلتا ہے وہ اس سے چلتا ہے کہ عورت کا جتنا حق ہے وہ اپنا ہاتھ تھوڑا کم رکھے کہ مجھے تھوڑا کم چاہیے اس سے، کہ بھئی آپ کی آمدن کم ہے تو آپ میں گزارا کروں گی آپ کے ساتھ، اور شوہر کیا کرے وہ کوشش کرے کہ بھئی اپنے گھر والوں پہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرے۔ اس طرح معاملہ چلے گا تو حساب سیٹ بیٹھے گا۔ دوسری بات یہ کہ میں نے دیکھا ہے کہ میجورٹی ہمارے مشرقی کنٹریز میں، خاص طور پہ مسلم ممالک میں، میجورٹی ایسی ہے مردوں کی جو نان نفقے کے معاملے میں عورت کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں، یعنی میجورٹی الحمدللہ ایسی، میں نہیں کہہ رہا 100% ایسے، لیکن میجورٹی ایسی۔ تو ایسی صورت میں خواتین کو چاہیے کہ وہ شوہر کی شکر گزار بنے، اور کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو ناشکری نہ کریں۔ کہیں بھی دنیا میں 100% کامل کوئی بھی نہیں ہے، تو عورتیں بھی تو شوہر کے پورے حقوق ادا نہیں کر رہی ہوتی۔ عورت پر لازم ہے کہ وہ شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، شوہر کی مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں آنے نہ دے۔ پھر بیوی کا نان نفقہ ہے یہ شوہر کے اوپر، جو میں نے تفصیل بتائی، اور لوگوں کا نہیں ہے۔ بچوں کا نان نفقہ تو شوہر خود متعین کرے گا کہ میں نے اس کو کیا دینا ہے۔ اس میں بھی عورتیں جھگڑ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے بچے کو یہ بھی دلاؤ، یہ بھی دلاؤ، یہ بھی دلاؤ، یہ چیز بھی دلاؤ، فلاں اسکول میں پڑھاؤ، اس اسٹینڈرڈ کے اسکول میں پڑھاؤ۔ تو یہ عورت اس میں شوہر سے زبردستی نہیں کر سکتی، کیونکہ باپ اور اولاد کے معاملے میں کوئی تیسرا ایسا ہے نہیں جس کو اللہ نے دخل اندازی کی اجازت دی۔ تو باپ متفرد بالکل مستقل ہے اس معاملے میں کہ اس نے بچے کو مدرسے میں پڑھانا ہے یا اسکول میں پڑھانا ہے۔ اسکول میں پڑھانا ہے تو کس لیول کے اسکول میں پڑھانا ہے، اور کیا پہنانا ہے، کیا کھلانا ہے، یہ تو باپ اور بچے کا معاملہ ہے۔ ہاں واضح اگر ظلم کر رہا ہے تو پھر تو ایک الگ بات ہے، احتجاج کیا جا سکتا ہے، لیکن خواتین کیا کر رہی ہوتی ہیں، اپنا نان نفقہ الگ سے، پھر بچوں کے معاملے میں شوہر پر الگ بوجھ ڈالا ہوا ہوتا ہے۔ اس سے وہ بیچارہ بالکل آدھا ہو جاتا ہے، اور کچھ دنوں میں اس کے غائب ہونے کی اطلاع آتی ہے کہ آج فلاں صاحب اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اور وجہ برین ہیمریج بنی، حالانکہ وہ کوچ کیے نہیں ہوتے، ان کو کوچ کروایا گیا ہوتا ہے باقاعدہ آرڈر پہ، ٹینشن دے دے کے۔ تو اس طرح بعض خواتین کرتی ہیں جو اس وقت میری ریکارڈنگ نہیں سنی۔ اس کا خیال کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے اپنے میاں کے اوپر کہ وہ بیچارہ آدھا ہو جائے۔ رخصتی سے پہلے بیوی کا نان نفقہ کس پر ہے؟ رخصتی سے پہلے کبھی کبھی میاں بیوی ملتے ہیں، تو کیا اس صورت میں بیوی کا نان نفقہ شوہر پر واجب ہوگا؟ نور محمد سعودی عرب سے۔ جب میاں بیوی کبھی کبھی ملتے ہیں تو رخصتی سے پہلے تھوڑی، اب تو رخصتی ہو گئی نا۔ رخصتی اس کو نہیں کہتے کہ باقاعدہ پراپر طریقے سے ویڈیو بن رہی ہو اور دلہن روتی بھی گھر سے رخصت ہو رہی ہے۔ رخصتی کا مطلب میاں بیوی کہیں تنہائی میں جمع ہو گئے نکاح کے بعد، تو بس شریعت کی نظر میں رخصتی ہو گئی۔ تو اب اگر شوہر بیوی کو اپنے گھر میں رکھنا چاہ رہا ہے لیکن بیوی شوہر کی پرمیشن کے بغیر اپنے ابا کے گھر میں رہ رہی ہے، پھر ایسی صورت میں شوہر کے ذمے نان نفقہ نہیں ہے، کیونکہ شوہر تو رکھنا چاہ رہا ہے، بیوی کہہ رہی ہے میری مجبوری ہے میں نہیں آ سکتی۔ پراپر رخصتی یعنی جو عرف میں جس کو رخصتی کہتے ہیں اس کا ٹائم ابھی باقی ہے، تو پھر شوہر کے ذمے نان نفقہ نہیں ہے۔ لیکن اگر بیوی رہنا چاہ رہی ہے، شوہر کو اصرار کر رہی ہے بھائی رخصتی کرو، اور شوہر کہہ رہے نہیں میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے، میں ابھی نہیں اگلے سال، تو ایسی صورت میں کیونکہ عورت ایگری ہے بہرحال، تو اب کوتاہی مرد کی طرف سے ہے، تو لہذا مرد پہ پھر ایسی بیوی کا نان نفقہ لازم ہو۔ اچھا بھائی، بیوی لڑ کر میکے چلی گئی تو نفقہ کیا کیا حکم ہے؟ میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، بیوی بچے لے کر اپنے والدین کے گھر چلی گئی اور شوہر کے بلانے سے بھی نہیں آ رہی، کیا اس صورت میں بیوی اور بچے کا نان نفقہ شوہر پر واجب ہوگا؟ نور محمد سعودی عرب۔ نور محمد نے دوبارہ اسی ٹائپ کا مسئلہ پوچھا ہے۔ نہیں نور بھائی، واجب نہیں ہوگا، کیونکہ شوہر بلا رہا ہے وہ نہیں آ رہی، تو اس میں عورت کو ہم ناشزہ کہیں گے۔ ناشزہ کا مطلب جو یعنی کوتاہی اس کی طرف سے، تو ایسی صورت میں شوہر پر جتنے دن بیوی گھر میں رہے گی نان نفقہ واجب نہیں ہے۔ البتہ بچوں کا نان نفقہ شوہر پہ بہرحال لازم ہے، بشرطے کہ عورت بچوں کو شوہر سے ملنے دے رہی ہو، تو پھر شوہر کے ذمہ نان نفقہ لازم ہے۔ فرض پورا ہوگا تو پھر مجھے عمرہ کرنے میں بھی مزہ آئے گا، بھئی ایک ذمہ داری پوری ہو گئی۔
تو اللہ نے کہا میرے پر احسان ہوا کہ میرا پہلا سفر جو ملک سے باہر ہوا وہ ایک اور سفر بھی ہوا تھا, وہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں اس کی. تو جو آفیشلی جو سفر ہوتا ہے نا وہ ہوا میرا, وہ حج کا سفر ہوا. تو میں نے کہا اب دنیا میں جاؤں, پہلی دفعہ آدمی جائے گا ہاں بھائی ملک سے باہر نکلے تو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے. تو میں لوگوں سے بھی کہتا ہوں جب آپ کے پاس وسائل ہیں تو بھائی سب سے اول درجے پہ حج کو رکھو. وسائل نہیں ہے تو پھر حج کی پلاننگ بناتے بناتے جو بہت سارے اور بھی ضروری کام ہیں وہ آپ کے رہ جائیں گے. حج کر کے آ جاؤ گے اتنا پیسہ اکٹھا کر کے, اس کے بعد پھر وہی ماں باپ بولیں گے بیٹا اب ہماری بیماری کے پیسے ہیں نہیں تیرے پاس, ہمیں علاج کرانے کو تو نے حج پہ لگا دی. اور حج میں بھی بعض دفعہ بیمار ہو جاتا ہے انسان, بوڑھے لوگ تو بہت زیادہ بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. پرچی دیتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں, اس لیے میں نے آج ان کا ذرا ڈیٹیل میں جواب دے دیا ہے کہ آپ پیسہ کمانے کی پلاننگ کر لیں اور اس میں یہ نیت کریں کہ جب پیسہ آئے گا تو پھر میں حج کروں گا بھی, کراؤں گا بھی, عمرے بھی کروں گا, زکات صدقات بھی دوں گا, خیرات بھی کروں گا. آنے دیں, آنے سے پہلے دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی. اچھی نہیں لگتی یہ باتیں. آئندہ یہ پرچی میرے پاس نہیں آنی چاہیے ورنہ میں تجھے حج کرا دوں گا, بتا رہا ہوں. 1 سال سے پرچی آ رہی ہے میرے پاس. مفتی صاحب زلفوں کی شرعی حیثیت بیان کریں. بھائی زلفیں رکھنا جائز ہے, بال بڑے رکھنا. دیکھو شریعت میں 3 کیفیتیں, یا تو پوری ٹنڈ کرا کے رکھو, لوگ شعر پڑھیں حسن تیرا اس طرح سالم رہا, سر مڈانے پر بھی تو ظالم رہا. بعض لوگ ٹنڈ پہ اچھے چمکتی ہے ٹنڈ کے اوپر. دوسری آپشن یہ ہے کہ بال چھوٹے رکھو لیکن چاروں طرف سے برابر. یہ جو کہیں سے بال چھوٹے کہیں سے آج کل نئے نئے فیشن آ رہے ہیں بالکل عجیب عجیب قسم کے, یہ صحیح نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اور تیسرا بڑے بال رکھنے تو پٹے والے بال, سارے بال پیچھے لے جاؤ, یہاں سے جتنے چاہو بڑھاؤ, یہاں تک بھی لا سکتے ہو, یہاں تک بھی لا سکتے ہو, کندھوں تک بھی لا سکتے ہو. کندھوں سے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. جائز وہ بھی ہے کیونکہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. جائز یہ بھی ہے کہ کندھوں سے نیچے بھی رکھ سکتے ہو لیکن اتنے بڑھتے ہی نہیں مردوں کے بال. لیکن بہتر علماء کہتے ہیں کندھوں سے نیچے نہ جانے دو, کندھے ہو جائیں تو پھر کاٹ دو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال یہاں تک پہنچتے تھے, جب کاٹتے تو کانوں کی لو تک آ جاتے, پھر بڑے ہو جاتے. مجھے بڑے بالوں میں ایک فائدہ یہ ہے کہ میں عمرہ کرتا ہوں نا, 1 انچ بال کاٹ لیتا ہوں, اس میں 10 عمرے اور ہو سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں یہ کیا کاٹے ہیں آپ نے بال, اس میں تو 10 عمرے اور ہو سکتے ہیں. تو میں کہتا ہوں بھائی بڑے بال کا ایک بڑا فائدہ ہے. تو جو جن کے چھوٹے بال ہوتے ہیں ان کو سر مڈانا پڑتا ہے. تو پہلی دفعہ جب ہم نے حج کیا, عمرے کیے, تو سر مڈانے کی سنت زندہ کر لی. اب ہم نے کہا چلو اب قصر بھی جائز ہے. قصر کا مطلب بال کٹوانا. تو آپ بڑے بال رکھ سکتے ہیں, شریعت میں جائز ہے, جتنے چاہیں بڑے رکھیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ کندھوں سے زیادہ نیچے نہ جانے دے تو بھی ٹھیک ہے. اچھا آج کل لڑکوں نے بالوں میں چٹیا بنائی بھی ہوتی ہے پیچھے, اس پہ بھی لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں چٹیا بنا کے گھوم رہا ہے, تو یہ بھی جائز ہے. فقہاء نے صدیوں پہلے مسئلہ لکھا ہے کہ عورت اگر چٹیا بنا کے غسل کرے گی تو غسل ہو جائے گا, چٹیا کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی مرد کے بڑے بال ہوں اور اس نے بالوں کو جوڑا بنایا ہوا ہو تو وہ اگر فرض غسل کرے گا تو اس کو وہ جوڑے کو کھولنا پڑے گا. تو بنانا جائز تھا تبھی تو علماء نے لکھا نا. تو اگر آپ کے بڑے بال ہو گئے ہیں, میرے تو اب رہے نہیں بال, 4 شادیوں کی وجہ سے نا تھوڑے سے رہ گئے. اس عمر میں یہ بھی غنیمت ہے. میرے تو جب آپ اگر 10 سال پہلے بال دیکھ لیتے بہت ہی گھنے بال اور یہاں تک پہنچے ہوئے تھے. تو 4 کی وجہ سے نہیں, عمر کا بھی ایک دخل ہوتا ہے اس میں. تو جتنے بڑے بال رکھ لو آپ, لیکن بہتر کیا ہے کانوں کی لو تک لاؤ, جب یہاں تک آ جائیں تو پھر کاٹ کے چھوٹے کر دو, اس طرح سے. تو ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا. آپ کو جو سوٹ اصل میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں زینت کو پسند کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ جمیل ہے, جمال کو پسند کرتا ہے. تو جو آپ پہ سوٹ کر رہا ہے وہ کام کرو. شریعت نے خامخواہ کی پابندیاں نہیں لگائی. جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے وہ کام کرو یار, بس دیکھنے میں اچھے لگو. آپ آڑے ترچھے بال نہ کاٹ دو کہ یہاں سے وہ جو چوہا نہیں ہوتا کانٹوں والا, بال یوں اٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہاں سے گنجے ہوئے ہوتے ہیں, یہ سب جائز نہیں. تو نارملی جو آپ پہ جو ہلیہ اچھا لگ رہا ہے وہ رکھو بھائی. اچھا بھائی مفتی صاحب اگر کیا کہتے ہیں اسلام قبول کرنے سے پہلے ہاتھ یا جسم پر کیا بنایا ہوا ہے, ٹیٹو بنایا ہوا ہو تو اسلام اچھا قبول کرنے کے بعد اس کو کیا مٹانا لازمی ہوتا ہے؟ جی لازمی ہوتا ہے اگر ممکن ہو. اگر ممکن نہیں ہے تو پھر چھوڑ دو. یہ ٹیٹو بنوانا حرام ہے, ناجائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے, آپ نے لعنت فرمائی ہے جسم گندوانے پر. لیکن اب کر لیا آپ نے کام تو توبہ کر لو. اب توبہ کر لو, اب ہٹوا سکتے ہو تو ہٹا دو, نہیں تو چھوڑ دو اس کو. بس اب جو کام ہونا تھا ہو گیا, ریورس نہیں ہو سکتا. میں نے سنا ہے کہ جہاں فرض ادا کریں وہاں سنت نہیں ہو جاتی ہے. بھائی جہاں چاہو سنت پڑھ لو, بہتر ہے اس جگہ سے تھوڑا سا ہٹ جاؤ. کیا نکاح کے بعد جتنے دن رخصتی میں تاخیر ہو تو کیا ہر دن گناہ ملتا ہے؟ نہیں ملتا بھائی. آپ کی بیوی ہے, ڈراپ شپنگ میں یہی ہوتا ہے, سودا ہو جاتا ہے, ڈیلیوری جو بعض 2 دن بعد ہو رہی ہوتی ہے, 2-3 دن بعد. تو ایسے یہ نکاح میں بیگم آپ کے نام ہو گئی ہے, اب ڈیلیوری آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ سے آپ کی جب چاہیں رکھ لیں آپ.
کیا خیال ہے؟ وہ آپ کے پراٹھوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ڈیلی کتنے انڈے پراٹھے ہضم کرتے ہیں. تو جو جتنے زیادہ ہضم کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں جلد سے جلد ڈیلیوری ہو, اور جو دھنیے پودینے پہ چل رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہ ہی ہو تو بہتر ہے. 2 سال 3 سال پتہ نہیں بیٹھتے کیسے ہیں یہ لوگ. میں تو حیران ہوں یار, اللہ نے بیوی کو اتنا اٹریکٹیو بنایا ہے مرد کے لیے, عورت کو, کہ کیسے 1 سال رخصتیوں میں تاخیر کرتے ہیں لیکن ہماری سمجھ سے بالاتر ہے بھائی. آدمی کا جب ظاہر ایک جگہ نکاح ہو گیا, اس کی بیوی بن گئی, وہ تو اگر مرد کا بچہ ہوگا تو ہر وقت کھوپڑی کہاں جائے گی, ادھر ہی گھومے گی یار. میری بیگم ہے, حلال ہے میرے لیے. تو اب یہ لوگوں کے دلوں کے حالات تو اللہ ہی جانتا ہے. ہائے ہائے ہائے, خوراکیں ٹائٹ کر لو, 4 شادیاں بھی سمجھ میں آ جائیں گی, اسلام بھی سمجھ میں آ جائے گا, اور جلدی رخصتی جو شریعت نے حکم دیا وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. خوراک کٹ کے چھوڑ دو تو سب چیزیں سمجھ میں آ جائیں. اب دیکھو میں ایک جگہ بیٹھا ہوا, میں نے 4 شادیوں میں بیان کیا, بوڑھے میاں آئے, بہت بحث کی مجھ سے, انہوں نے اتنی بحث کی نا کہ چپ ہی نہیں ہو رہے تھے. تو ایک اور بوڑھے آئے, انہوں نے کہا بھائی دیکھو اب یہ بوڑھے ہو گئے مفتی صاحب, اب ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا, یہ جوان کی سمجھ میں آئے گا. اس لیے بہت سے بوڑھے تو مجھ سے ملتے ہیں, کہتے ہیں مفتی صاحب کاش آپ 20 سال پہلے ہمیں مل جاتے, بہت لیٹ ملے ہو آپ. لیکن بہت سے بوڑھے دیکھنے میں بوڑھے لگتے ہیں, حقیقت میں بوڑھے نہیں ہوتے. میں نے واقعہ سنایا تھا نا اپنے استاد شیخ کے اس والد کا, 80 سال میں انہوں نے نکاح کیا, اولاد بھی ہوئی. تو ان کے ریلیٹیو مجھے ملے مفتی, انہوں نے کہا مفتی صاحب 80 سال میں نہیں 90 سال میں نکاح ہوا تھا. تو کریکشن کر لیں, 80 میں نہیں بلکہ ان کا نکاح 90 سال کی عمر میں ہوا تھا, اور ان کے الحمدللہ اولاد بھی ہوئی ہے. تو خوراک اور یہ جو اپنی باڈی کا جو جسم کی مینٹیننس کا بڑا خیال کرتے ہیں نا, صحت کو مینٹین رکھتے ہیں, بعض دفعہ 100 سال جیتے ہیں وہ لوگ. اور دوسری بات یہ جو میں نے مفتی عتیق الرحمان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا تھا, آج عصر کے بعد ان کے بیٹے سے میری ملاقات ہوئی. میں نے ان کے والد کا واقعہ سنایا تھا نا, مفتی عتیق الرحمان شہید رحمۃ اللہ علیہ جو درس قرآن دیتے تھے, شہید ہو گئے تھے. تو 6 مہینے بعد ان کی قبر کھولی تو ان کی جسم بھی سلامت تھا, اور ان کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی. کرامتوں کے واقعات میں نے بتایا تھا نا, کچھ واقعات ہم نے بھی دیکھے, سنے بھی ہیں, کچھ دیکھے بھی ہیں. تو اور میں نے کہا ان کو ان کی جگہ سے شفٹ کیا جا رہا تھا. تو آج ان کے بیٹے سے کئی سالوں کے بعد میری ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا وہ سب آپ نے بیان جو سنایا ہے نا وہ واقعہ ایسے نہیں ہے, آپ کو تھوڑی بھول ہوئی ہے. شفٹ نہیں کر رہے تھے ہم قبر, بلکہ سیلاب کی وجہ سے قبر کھل گئی تھی, تو جو ان کی جو قبر کی سلیبیں وہ ٹوٹ گئی تھی, تو قبر ریپیئر کر رہے تھے. تو ایک کریکشن تو یہ کر لیں کہ وہ میت کو وہاں سے ٹرانسفر نہیں کر رہے تھے بلکہ قبر کو ریپیئر کر رہے تھے. دوسری بات انہوں نے کہا 6 مہینے بعد ہم نے قبر نہیں کھولی تھی, 13 مہینے کے بعد ہم نے قبر کھولی تھی. تو باڈی بھی بالکل سلامت تھی, اور خون سے خوشبو آ رہی تھی, اور بھائی کے جسم پہ جو تھوڑا سا خون لگ گیا نا ان کا میت کو سیٹ کرنے میں, وہ پھر 4-5 دن تک ہاتھ دھونے کے بعد بھی خوشبو آتی رہی ہے. اور اس کا تو میں بھی گواہ ہوں شہیدوں کے خون کی خوشبو کا. میں نے ایک شہید کی میت کو صرف یوں ٹچ کیا تھا یہاں پیشانی پہ, تو میرے ہاتھ سے بہت دیر تک بہت اچھی خوشبو آتی رہی ہے. اور وہ شہید کے جو روئی رکھی ہوئی تھی نا چاروں طرف, وہ روئی میں گھر لے کر آ گیا تھا. 1 ہفتے تک, حالانکہ اس پہ خون کا نشان بھی نہیں تھا, 1 ہفتے تک اس روئی سے خوشبو آتی رہی ہے. وہ خوشبو نہیں تھی جو آپ عطر میں لگاتے ہیں, کیونکہ میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو سونگی بھی ہے, وہ سب کی سیم ہوتی ہے, وہ ایک ہی جیسی ہوتی ہے. تو یہ کرامت ہے اللہ کی طرف سے. انہوں نے بتایا کہ وہ 13 جو ہے نا 13 مہینوں تک تھا, آپ نے 6 مہینے کہہ کے یہ غلط. تو کہتے ہیں پھر ہمارا یہ ارادہ ہوا تھا کہ ہم میڈیا کی ٹیم کو بلائیں, لوگوں نے ہمیں کہا کہ بلاؤ, ان کی ویڈیو بناؤ اور دیکھو. تو کہتے ہیں پھر ہم نے کہا یہ نہیں, ہم نہیں یہ کام کریں گے, بس جو ایک اللہ کا معاملہ تھا ہو گیا یہ, ٹھیک ہے نا. تو یہ کریکشن کر لیں کہ وہ جو 80 سال کے بزرگ تھے نا جنہوں نے شادی کی تھی, دوسری شادی کی تھی اور ان کی اولاد ہوئی تھی, تو وہ 80 کے نہیں تھے, وہ کتنے کے تھے, 90 کے تھے. میرے نانا کا انتقال بہت لمبا سوال ہے بھائی, اتنے بھی ہم لوگ کا انتقال ہو جائے گا پورا سوال پڑھتے پڑھتے. نانا کا انتقال تو ہو گیا, اب ہمارا کیوں انتقال کرو, اتنے لمبے سوال دارالفتہ میں جمع کرا دیا کرو, اتنا لمبا سوال ہے. مفتی صاحب ابرار کے لیے دعا کریں, دل سے دعا ہے جی اللہ ابرار کو ابرار بنا دے. ابرار بر کی جمع ہے, بر نیک آدمی کو کہتے ہیں. مفتی صاحب کراچی اجتماع سے پہلے خدمت کی فضیلت, بھائی خدمت تو تواضع پیدا ہوتی ہے, جتنا آپ کسی کام میں حصہ ڈالیں گے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. میری بیوی اکثر مجھ سے لڑتی ہے مگر لال بیگ سے بہت ڈرتی ہے. جب بھی کچن میں لال بیگ آ جاتا ہے تو مجھے ہوٹل سے کھانا لانا پڑتا ہے. لال بیگ مجھ سے کہتا ہے کہ تجھ سے بہتر ہوں, کم از کم تیری بیوی مجھ سے ڈرتی تو ہے, تو جیب میں لال بیگ رکھ کے گھوما کرو پھر, تاکہ بیگم ڈرتی لا کر. ایک مشہور یوٹیوبر نے ہے, اس نے شغل لگانے کی, ابے یار یہ نہیں, لوگوں کے
وہ مشہور یوٹیوبر کا اس نے لکھا ہے اس نے یہ کیا, تو میں بتاؤں گا تو سب سمجھ جائیں گے کس کی بات ہو رہی. شخصیتوں پہ نہیں نام لے کے رد کرنا چاہیے, یہ اصلاح کا قطعاً صحیح طریقہ نہیں ہے. جب آپ نے اصلاح کرنی ہے, آپ نے کسی بندے کا نام لے کے کہہ دیا کہ یہ یوٹیوب پہ آ کے یہ کر رہا ہے, تو اصلاح تھوڑی ہوگی, تو آپ نے بے عزتی کر دی اس کی سب کے سامنے. تو وہ تو میں ایک جنرلی ایک بات کرتا ہوں بھائی, ولاگ آپ بنائیں ضرور, میں تو کہہ رہا ہوں کہ یار یوٹیوب پہ چینل کو مونیٹائز کرو تاکہ باہر سے پیسہ آئے پاکستان میں ڈالر میں. دیکھو جو جن کے پاس یوٹیوب کی ارننگ آ رہی ہے نا, یہ فیس بک کی یا ٹک ٹاک پہ چھچور بنانا کرو, جائز چیزیں بھی ٹک ٹاک پہ آ سکتی ہیں, کام کی چیزیں ڈالو ٹک ٹاک پہ, مزاح بھی ڈال دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں. ابھی کل میں اتنا تھکا ہوا تھا نا سفر میں, کل میں نے ٹک ٹاک پہ مجھے کسی نے ویڈیو دکھائی, میری ساری تھکاوٹ دور ہو گئی, اتنا زور سے میں کہہ لگا کے ایسا. ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں, اچھا اس کے پیچھے ایک مشہور ڈائلگ چل رہا ہے, وہ پروگرام تو اڑ گیا نا, وہ کیا ہے اس سے پہلے الفاظ کیا ہے, پروگرام جاری رہا یا ختم کیا؟ پروگرام کدھر جاری رہا, پروگرام تو اڑ گیا. تو اس پہ ایک مولوی صاحب نا تقریر کر رہے اسٹیج پہ, ایسے ہاتھ ہلا کے, اتنے میں ایک بچہ آیا نا, وہ ہاتھ ہلایا تو بچے پہ لگا, بچہ بیچارہ اسٹیج سے نیچے گرا. تو اس پہ کسی نے ڈائلگ چلایا کہ پروگرام جاری رہا یا ختم ہو گیا. پروگرام کدھر جاری رہا, پروگرام تو بڑھ گیا. اور وہ جو بڑھ گیا کہ لفظ آیا اس بچے کو جب چماٹ لگا, پروگرام تو بڑھ گیا. واقعی یہ سارا پروگرام بڑھ گیا. وہ ایسی ہنسی آئی ہے, میری ساری تھکاوٹ دور ہو گئی. تو میں نے کہا یار اس نے کوئی مفید کام نہیں کیا, لیکن کم از کم ہنسا دیا ہمیں. ہم ٹینشن میں بیٹھے ہوئے تھے, تھکے ہوئے, تھوڑی سی تفریح مل گئی ذہن. لیکن یہ کام مت کرو یار, لیٹرین میں بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو دکھا رہے ہو, میں صبح اٹھتا ہوں, میری بیوی جا رہی ہے, میری بیوی کے بچہ ہونے والا ہے, اپنی دلہنیں کیوں لا کے یوٹیوب پہ دکھا رہے ہو یار. تو اور ان سے لوگ احساس کمتری کا شکار بھی ہو رہے ہیں. وہ لوگ کہہ رہے ہیں اس کو اتنی خوبصورت مل گئی, ہمیں تو آڑی ترچھی ملی ہے. ابے وہ ابھی لگ رہی ہے نا یہ ڈینٹنگ پینٹنگ, وہ جب یوٹیوب میں آئے گی تو پورا ڈینٹنگ پینٹنگ, پورا باقاعدہ ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوتا ہے, ایسے نہیں ہوتی. تو یہ طریقہ غلط ہے, اپنی بیویوں کو یوٹیوب پہ لے کر آنا, اپنی جوان بیٹیوں کو یوٹیوب پہ لے کر آنا, یہ پیسہ کمانے کا صحیح طریقہ نہیں ہے بھائی. اس کو غیر اخلاقی حرکت ہے. اس کو پھر گرل فرینڈ کو لے کر آ رہے ہیں, اس سے گرل فرینڈ کلچر کو لوگ پروموٹ کر رہے ہیں. گرل فرینڈ کو لانا تو آپ بتا رہے ہو کہ میں زانی ہوں, بدکار ہوں میں. آج کل گرل فرینڈ کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتا ہے. گرل فرینڈ کا مطلب فزیکل ریلیشن بھی سمجھا یہ جاتا ہے. تو آپ کیوں اپنے بارے میں بتا رہے ہو میں بدکار ایک نمبر کا منہ کالا کرنے والا آدمی ہوں, میں بدکار آدمی ہوں, میں گدے گھوڑے والا کام کرتا ہوں, میں فیملی والا آدمی نہیں ہوں. میں پیغمبروں کی سنت کیا ہے, شادی کر کے عورت کے ساتھ رہنا, اور گدے گھوڑے شادی کر کے رہتے ہیں, فزیکل ریلیشن ہوتا ہے ان کا. تو کتے بلی گدے گھوڑا والا کام ہے یار. کوئی بھی جو اچھی لگی اس کو لے کے, گدھا بھی لفٹ کراتا ہے پہلے شروع میں. تو اب گرل فرینڈ کو لا رہے ہیں یوٹیوب پہ ولاگنگ میں, تو آپ بتا رہے ہو دنیا کو کہ میں گدے گھوڑے والا کام کرتا ہوں, کتے بلیوں والی میری زندگی ہے. تو آپ جو ہے اگر اپنی شادی کا ولاگ بھی ڈال رہے ہیں تو تہذیب کے دائرے میں ڈال دو. بچے کے پیدا ہوتے ہوئے بھی دکھا رہے ہیں, اپنی بیوی کیوں دکھا رہے ہو, تمہارے بچہ پیدا ہو رہا ہے, تو کیا اس سے کیا مقصد ہے دنیا کو بتانا, اس سے کیا لوگوں کو فائدہ ہوگا, کیا ہوگا اس سے. تو عجیب سے حساب کتاب ہے. ولاگنگ کرو, کوئی گارڈننگ دکھاؤ, کوئی جاگنگ دکھا دو اپنی, دیکھو میں بھاگ رہا ہوں تم بھی بھاگا کرو, کچھ بھی کرو آپ, لیکن تفریح مل جائے لوگوں کو, لیکن ایسی تفریح جس سے دماغ فریش ہو. دیکھو تفریح تو اس سے بھی مل جائے گی, ناڑا باندھتے ہوئے دکھا دو اپنی ویڈیو, یہ کوئی عقل مندوں کو اس سے کوئی تفریح نہیں ملے گی. ناک میں انگلی گھماتے ہوئے دکھا دو اپنی, تفریح تو اس سے بھی آ جاتی ہے, لیکن کوئی بے وقوفوں کو ملے گی اس سے تفریح. اب وہ جو اس نے کیا ہے نا, وہ جو تھپڑ لگا دیا, وہ جان کر تھوڑی کیا ہے. اگر یہ جان کر بنایا ہوتا پھر ہم تو اس پہ لعنتیں بھیج رہے ہوتے. ابے لوگوں کو ہنسانے کے لیے تو کیا, وہ تو بیچارے سے بیچارہ بھی نہیں کہنا چاہیے, تم ہاتھ پاؤں چلاتے ہوئے دیکھو تو صحیح کیا کر رہے گھما رہا ہے. اور پروگرام تو بڑھ گیا, مجھے بڑا اچھا لگا. تو پروگرام تو بڑھ گیا بھائی, پروگرام جاری رہا, جاری نہیں. کہہ رہے پروگرام کدھر جاری رہا, پروگرام بڑھ گیا, بڑا مزہ آیا. اچھا بھائی, تو اس لیے پیسہ کمانے کے جو ڈالر میں کماؤ, اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کو اطلاع ملے گی نا ڈالر مہنگا ہو گیا ہے, تو آپ کی صحت پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے, کیونکہ آپ کی ارننگ سوشل میڈیا سے آ رہی ہوگی, ڈالر میں آ رہی ہوگی, تو آپ کی صحت پہ فرق نہیں. تو پاکستانیوں کے پاس نا سب کچھ ختم ہو گیا میرے بھائی, ابھی یہی ایک بچا ہے, آن لائن بزنس, ای کامرس کی طرف آؤ, ادھر سے چیز خرید کے اس کو پہناؤ. دنیا, یہ انٹرنیٹ نے نا دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا, یہ ہمارے فائدے میں گیا. آپ کو پتا ہے گوروں کو اس سے اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا ہم کو فائدہ ہے. ہمیں سے اگر ہم سیکھ لیں گے, وجہ اس کی ہے کہ جب آپ ایک گلوبل, پہلے تاجر کو جانا پڑتا تھا امریکہ, اب آن لائن امریکہ اور پاکستان کا فرق
ختم. میں گیا ہوں ایسے ملکوں میں انتہائی غریب لوگ ایک دن بھی اسکول نہیں پڑھے, کروڑوں روپے کما رہے ہیں. کیسے؟ کہہ رہے ہیں آن لائن بزنس. انگلش بھی نہیں آتی ان کو, کہتے ہیں انٹرنیٹ پہ ہی ہم نے ٹوٹی پھوٹی سیکھ لی. آن لائن اتنا انہوں نے کر کے نا چھوٹی موٹی چیزیں بیچنا شروع کی. گوروں کو یہاں سے لوگ دیسی گھی بھیج رہے ہیں گوروں کے پاس, سلاجید بھیج رہے ہیں گوروں کے پاس, گورے بھی آرگینک چیزوں پہ آ رہے ہیں. اب ایک آدمی سلاجید کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے دیسی گھی, کتنے بھیج دے گا ڈبے یار وہ. اگر آپ آن لائن بیچنا شروع کر دو, کسٹمروں کی ایک لائن لگی ہوگی آپ کے پاس. لیکن سیکھو تو صحیح نا. بیٹھا ہوا ہے صبح اٹھ کے پلاننگ کر رہا ہوں پیسہ کمانے کی, آ ہی نہیں رہا. تو پلاننگ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے تو بیٹھ کے. تو میں تو دنیا میں چلا پھرا ہوں. میں اگر مولوی نہ ہوتا نا تو میں یہی کام کر رہا ہوتا بیٹھ کے. لیکن میں تو مولوی, اب میرے تو مدرسے میں پڑھانا ہے, پھر تفسیر کی ریکارڈنگ ہے, یہ 20 قسم کے کام ہے. ورنہ اس زمانے میں تو بھائی بہت آسان ہو گیا ہے, انٹرنیٹ نے پیسہ کمانا بہت آسان کر دیا ہے. اب تو وہ قابلیت اور وہ ڈپلوموں کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو. تو وہ میں جاتا ہوں, ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے گھر بنایا پاکستان میں نہیں ہے, کسی غریب ملک میں ہے. وہ میں وہاں گیا, ان کے گھر میں نے دیکھا اتنا لکڑی کا, انہوں نے نا اس سے خوشبودار لکڑی کا پورا گھر بنا دیا. میں نے کہا حالانکہ گٹکا کھاتے ہیں, ان کو منع بھی کر رہا ہوں یہ نہ کھایا کرو. کہہ رہے ہیں میں رات کو جاگتا ہوں انٹرنیٹ پہ نا, کیونکہ میری گوروں سے جو ہے چیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو مجھے گٹکا کھانا پڑتا ہے. میں نے ان کو دوسرے طریقے بتایا کہ گٹکا آپ کو لے ڈوبے گا. خیر اب پان پہ آ گئے تو کیا کچھ بھی نہیں ہے, دھوتی پہنتے ہیں اور بنیان پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں. کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا یہ آدمی کروڑ پتی ہے. تو وہ کیا ہے, گوروں سے کرتے کرتے بزنس ہوتے ہوتے بھائی اب تو شپ کے ذریعے ان کا مال آ رہا ہے, شپ کے ذریعے مال جا رہا ہے. تو اب آپ کو وہ ضرورت ہی نہیں ہے ویزے لگوانے کی اور یہ کرنے کی. انٹرنیٹ کی میں جب آپ گھس گئے تو آپ کا پوری دنیا سے رابطہ ہو گیا. تو بہت اللہ نے پاکستانیوں, اور میں اس لیے اس پہ اتنا بول رہا ہوں, جو ماہرین کہتے ہیں پاکستانی جس قسم کرسی سے گزر رہا ہے نا, اس کے پاس اب اس کے علاوہ اس عذاب سے نکلنے کا راستہ ہے نہیں. اس عذاب سے نکلنے کا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. تو ڈالر میں آپ کمائیں گے, ملک کو بھی فائدہ ہوگا, آپ کو بھی فائدہ ہوگا. تو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی دکانیں بند کر دیں, دودھ کی دکانیں بند کر دیں, گھی کی دکانیں بند. بھائی آپ جیسے یہاں ایک آپ کی فزیکل دکان ہے, تو انٹرنیٹ پر بھی آپ ایک ڈیجیٹل دکان کھول لو نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی ہے؟ آپ ایک ڈیجیٹل دکان کھول لو یار, کتنا ٹائم لگتا ہے. لیکن لوگ آ ہی نہیں رہے ہیں, اسکولوں میں یہ چیزیں پڑھائی نہیں جا رہی ہیں. تو ایک دکان کھول لو آپ, دیکھو کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ. ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے بھی ایسے کیا, برتن بیچتے تھے, وہی روتے ہی رہتے تھے ہر وقت بیٹھ کے. انہوں نے انٹرنیٹ پہ بزنس شروع کیا, آج برتنوں سے اتنا کما لیا انہوں نے پیسہ. تو پیسوں کی ہوس پیدا نہ کرو, لیکن ضرورت تو ہے نا. بہرحال قبرستان بھی جاؤ اور انٹرنیٹ پہ بھی بیٹھو, دونوں کام, تاکہ اعتدال میں رہو, ہوس پیدا نہ ہو آپ کے اندر. لیکن ضرورت پوری ہو, ملک کی ضرورت ہے یہ. اور ملک ترقی کرتے ہیں جب لوگ ترقی کرتے ہیں. اب حکومتوں پہ اعتماد کرنا چھوڑ دو. جس نے گورنمنٹ پہ, پاکستان میں گورنمنٹ پہ اعتماد کیا کہ کل ہمارے ملک کے حالات, حکومت ایسی پالیسیاں بنائے گی بہت اچھے حالات ہو جائیں گے, آپ قبرستان پہنچ جاؤ گے.